الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماں اور بہنوں، آج کی یہ نشست اور درس جو ہے، جیسا کہ آپ نے اعلان سے جانا کہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد سے متعلق کچھ تفصیلات پیش کی جائے گی۔ اصل میں اس سورہ مبارکہ سے متعلق 2-2.5 مہینے پیشتر کرناٹک کے شہر ہبلی میں نے ایک جمعہ کا خطبہ دیا تھا۔ اس میں کچھ باتیں مختصر رہ گئیں، خطبہ جمعہ کا وقت محدود ہوتا ہے، کچھ ریکارڈنگ کا مسئلہ آیا، تو ہمارے احباب میں سے کئی لوگوں نے جو اس خطبے کے مواد اور مشتملات کو سنا تھا، ان کا یہ اصرار ہوا کہ اس موضوع کی اور مواد کی کافی اہمیت اور ضرورت ہے، اور ظاہر سی بات ہے ابھی آپ سنیں گے، اس لیے اسے اثر نو قدر تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اسی مناسبت سے ہمارے اخوان نے آج کی یہ مجلس سورۃ الاخلاص سے متعلق خصوصی درس کی منعقد کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ سورۃ الاخلاص کی باتیں کہنے اور سننے کے وقت خود ہمارے اندر بھی رب العالمین اخلاص عطا فرمائے، اور ہمارے اس اجتماع کو دنیا اور آخرت کے لیے خیر اور مفید، خیر کا باعث، برکت کا باعث اور فائدہ مند بنائے۔ سورۃ الاخلاص کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، چند ایک کو میں تذکرہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ایک موقع پر کہا، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں اور ایک رات کے اندر 1/3 قرآن کو پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے عاجز ہے؟ یعنی کیا ایسا نہیں کر سکتا کہ 1/3 پڑھ لے؟ تو صحابہ فشق ذلک علیہم، یہ بات ان پر بڑی شاق گزری، صحابہ کرام کو دشوار معلوم ہوئی کہ ہر رات ہم 1/3 قرآن کی کیسے تلاوت کریں۔ وقالو، اور کہنے لگے، اینا یطیق ذلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہم میں سے کون شخص اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، اللہ واحد الصمد، تفسیر بھی ہو رہی ہے یہاں، اللہ الاحد نہیں کہا اللہ کے رسول نے، واحد کہا، یعنی احد واحد کے معنی میں، تو کہا قل هو اللہ احد، اللہ واحد الصمد۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے، مختصر سی 3 آیتوں پر مشتمل، 1.5 لائن 2 لائن میں جو لکھی جا سکتی ہے، یہ ثلث قرآن ہے، مطلب 1/3 قرآن کے مساوی ہے۔ یعنی ایک شخص نے اگر سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لی تو گویا اس نے 1/3 قرآن کو پڑھ لیا۔ یہ روایت ان الفاظ کے علاوہ اور کئی سیاق و سباق میں موجود ہے۔ بخاری ہی کی ایک روایت میں ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ایک صحابی کو کہتے ہوئے رات میں سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا، بار بار وہ وہی پڑھ رہے تھے۔ مجھے پھر کہا کہ دوسرے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
یہ سوچ کر کہ وہ سورہ اخلاص ہی پر اکتفا کر رہا تھا تو گویا اسے یہ چیز کم لگی، تو اس نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر کے پیش ہو کر عرض کی، تو آپ نے کہا والذی نفسی بیدہ انہا لتعدل ثلث القرآن، بخاری میں بھی ہے، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورہ مبارکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر۔ اہل علم نے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے کیسے، اس کی مختلف توجیہ کی ہے، تشریح کی ہے۔ ہاں، شیخ خلیل حراس شرح العقیدۃ الواسطیہ میں علامہ ابن تیمیہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین توجیہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے، جو خود کسی اور سے نقل کرتے ہیں، بیان کی کہ سب سے بہترین توجیہ یہ ہے کہ قرآن کے مجموعی مضامین کو اگر ہم تقسیم کریں تو بنیادی طور سے 3 مضامین میں بٹیں گے۔ پہلا مضمون بنے گا کہ وہ آیتیں اور وہ مضامین جو اوامر و نواہی احکامات پر مشتمل ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے یہ فرض ہے، اور ان کی تفصیلات، فلاں کام کرنا چاہیے فلاں نہیں، جو کہ علم الفقہ اور علم الاخلاق کا مواد ہوتا ہے۔ فقہ میں جائز ناجائز کرنا نہ کرنا، کیا کیسا ہے، حکم کس کا ہے، اور اخلاقیات میں کون سا کام کرنا اچھا ہے، کون سا غلط ہے برا ہے، یہ اس پر جو بحث ہوتی ہے، قرآن کا 1/3 حصہ اس مضمون پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ قرآن کا انبیاء اور اقوام سابقہ کی تفصیلات اور ان کے انجام کے بیان پر ہیں، کہ پچھلے امتوں میں جو انبیاء پیغمبر اور رسول بھیجے گئے ان کے کیا معاملات رہے، ان کی قوموں کا کیا رویہ رہا، رد عمل رہا، اور پھر ان کے نتائج کیا نکلے۔ مختلف قوموں کو جو مختلف دنیاوی عذاب سے دوچار کیا گیا تو ہلاکت کی کیا قسمیں اور کیا انداز اور شکلیں تھیں، اسے بیان کیا گیا ہے۔ مزید عذاب اور وعید اور وعدے کی مختلف شکلیں بیان کی گئی ہیں، قسمیں بیان کی گئی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں مرنے کے بعد جو ثواب اور عقاب ہوگا دنیا کے ساتھ آخرت میں، اس کا بیان ہے۔ یہ دوسرا مضمون ہے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں، جس میں آخرت اور دنیا کے اعمال کے نتائج کا بیان ہے۔ تیسرا مضمون کہ علم توحید اور بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے، اس کے حقوق کے اعتبار سے، اس کے افعال کے حوالے سے جو بندوں کو جاننا ضروری ہے کہ ہمارا پروردگار، ہمارا معبود برحق ایسا ہے، اس کی جو معرفت ہونی چاہیے، قرآن کا 1/3 اس پر مشتمل ہے، اور اس کی ضد پر یہ توحید ہے، اور توحید کی ضد شرک ہے، شرک کے رد کرنے پر، توحید کے بیان پر، اس کی فضیلت پر، اس کے اچھے انجام پر، اس کے انعامات پر، اور اس کی ضد شرک کے رد پر، اس کے دلائل، تردید کے دلائل پر، اور اس کے برے انجام پر۔ 1/3 قرآن کا یہ مضمون ہے۔ سورۃ الاخلاص اپنے مختصر الفاظ کے ساتھ اس 1/3 قرآن کے مضمون کو اپنے اندر سمیٹتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک اور صحیح روایت جو امام مالک، امام ترمذی، امام نسائی نے نقل کیا اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اقبلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا، کہیں سے گزرا، فسمع رجلا یقرأ قل هو اللہ احد، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی قرأت کرتے ہوئے سنا کہ یہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجبت، آپ نے کہا واجب ہو گئی، لازم ہو گئی۔ قلت وما وجبت، میں نے پوچھا، حضرت ابو ہریرہ شائق تھے علم کے، پوچھا کہ کیا واجب ہو گئی؟ قال الجنہ، تو آپ نے کہا جنت واجب ہو گئی۔ سورہ اخلاص بندہ مومن اخلاص کے ساتھ پڑھے، اس کے مضمون کو جزم کے ساتھ یعنی مانتے ہوئے، حتمی طور سے اس پر عقیدہ رکھتے ہوئے اگر اس کو پڑھتا ہے تو یہ اکیلی صورت جنت کو واجب قرار دیتی ہے۔ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا علی سریۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے پر، فوجی دستے کو سریہ کہتے ہیں، ہاں چھوٹی فوج، دستہ، تو ایک دستے کو بھیجا اور اس پہ ایک آدمی کو امیر مقرر کیا، تو وکان یقرأ لاصحابہم فی صلاتہم، تو کہا ان کے نماز میں، یہ امیر تھے تو یہی امامت کراتے تھے، تو ان کے لیے نماز میں
جب قرأت کرتے تھے فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. غور سے سنیے گا، اس حدیث میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ صحابی جب کوئی اور سورہ پڑھتے تھے تو اس سورہ پڑھنے کے بعد وہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ضرور پڑھتے، ہر رکعت میں جو جہری ہوتی تھی قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتے تھے، اس کے ذریعے سے ختم کرتے تھے. فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. جب صحابہ لوٹے، وہ دستہ واپس آیا تو اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، بیان کیا. فقال، تو آپ نے کہا سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. اس سے پوچھو کہ وہ ایسا عمل کیوں کرتے تھے، ان کی اس بار بار سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا وجہ تھی. یہاں ایک بات یہ بھی ملحوظ رہے کہ کوئی بھی سورہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں. امام بخاری نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا اور اہل علم نے کہ اگر صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے نماز میں تو یہ جائز ہے. ایک ہی صورت کے کچھ آیتوں آگے آیت کو پہلے اور پچھلی آیت کو بعد میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن الگ الگ صورت، ہر صورت اپنے آپ میں ایک پورا مضمون ہے. اگر ایسا غلط ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے. لیکن آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو فَسَأَلُوهُ، تو لوگوں نے پوچھا، اس سے سوال کیا کہ تمہارے اس عمل کا سبب کیا تھا، کیا وجہ ہے. تو انہوں نے جواب دیا لِأَنَّهَا صِفَةُ الرحمن وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. یہ اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے. سورہ اخلاص کا محوری مضمون بھی یہی ہے کہ هذه صفة الرحمن، یہ رحمان کی صفت ہے. اور اس نے کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اس کو پڑھنا محبوب رکھتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے کہ میں اسے پڑھوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ یحبہ. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اسے یہ بات بتا دو، جا کے خبر دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، وہ اسے پڑھنا پسند کرتا ہے، اس سورہ سے مبارک محبت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ رحمان کی اللہ کی صفت ہے. اور اسے بتا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ہاں، اسی طریقے سے حضرت انس کی، یہ دیکھیے یہ ہر سورہ کچھ سورہ پڑھنے کے بعد پڑھتے تھے. یہ دوسری روایت ہے حضرت انس کی. میں عربی عبارت نہ پڑھتے ہوئے وقت بچانے کے لیے صرف مفہوم بیان کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانا رجلاً، اردو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی انصار کا تھا جو اہل قباء میں، قباء کی مسجد میں اہل قباء کی امامت کرتا تھا. وہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کسی اور سورے کو پڑھنے سے پہلے اس کا آغاز کرنا چاہتے تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتے تھے پوری سورہ، پھر اس کے بعد کوئی دوسری سورت یا آیت پڑھتے تھے. شروعات قل هو اللہ سے کر کے پھر دوسری پڑھتے تھے. یہ بار بار کرتے تو قبیلے کے لوگوں نے، صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ یہ آپ کیوں ایسا عمل کرتے ہیں؟ آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ کافی نہیں ہے، اس کے بعد دوسری سورہ پڑھتے ہیں. تو یا تو آپ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھیں یا سورہ اخلاص کو چھوڑ کر دوسری سورہ پڑھیں. تو انہوں نے جواب دیا، جو یہ عمل کرتے تھے امامت کرتے ہوئے، انہوں نے جواب دیا کہ دیکھو یہ سورہ مجھے بہت پسند ہے اور میں ایسا ہی عمل کروں گا. اگر تم مجھ کو میرے اس عمل کو پسند کرتے ہو کہ میں امامت اس کے سائے سے ہی کروں تو ٹھیک ہے، میں کروں گا. اور اگر تمہیں یہ ناپسند ہے تو کہہ دو میں امامت نہیں کروں گا. وہ قباء کے لوگ جو تھے وہ اپنے اندر قرآن پڑھنے والا سب سے افضل انسان اسی کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے آپ ہی پڑھائیے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے. لوگوں نے ان کے اس عمل کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. تو آپ نے پوچھا کہ اس سے پوچھو، اس کو بلاؤ. اور پوچھا آپ نے کہ یا فلانو ما یمنعک ان تفعل ما یأمرک بہ اصحابک، کہ یہ جو تمہارے ساتھی تم سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے مت کرو ایسے کرو، تو تم کو اس بات کو ماننے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ وما حملک علی لزوم هذه السورۃ فی کل رکعۃ، اور تمہیں ہر رکعت میں اس سورت کو لازمی طور سے پڑھنے پر کس چیز نے ابھارا، کیوں تم یہ پڑھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا قال انی احبھا، تو اس نے کہا کہ میں اس سورہ مبارکہ کو بہت پسند کرتا ہوں، مجھ کو اس سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ تمہارا اس کو پسند کرنا تم کو جنت میں داخل کرتا ہے. ہاں، یہ امام بخاری نے تعلیقاً مجزوم کے ساتھ، یہ بھی صحیح روایت ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں منقول ہے. اسی طرح یہ چند حدیثیں میں نے پیش کی اس کی فضیلت بیان کرنے والی. ایک روایت میں جو مرسل صحیح ہے اور بعض طرق سے جو ضعیف ہیں، مرفوعاً بھی مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو 10 مرتبہ پڑھے گا
اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر ایک محل بنائے گا۔ بعض صحابہ نے روایت میں مجھے یاد پڑتا ہے حضرت عمر نے کہا کہ تب تو ہم بہت کریں گے اور ہمارے بہت گھر ہو جائیں گے جنت میں۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، وہ کہیں زیادہ وسعت والا ہے، وہ جتنا کوئی پڑھے گا اس کے عمل کا بدلہ دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے۔ یہ کچھ فضیلت کی روایتیں ہوئی۔ اب دوسری طرف یہ دیکھیے کہ اس سورہ مبارکہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبانی طور سے فضل اور اس کا مقام بتا رہے ہیں کہ کیا فضیلت ہے اس کی۔ یہ ثلث قرآن ہے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ بھائی پورا کا پورا قرآن تو اللہ کا کلام ہی ہے، پھر اللہ کا کلام کچھ حصہ کچھ دوسرے حصوں سے فضیلت والا کیسا ہو گیا؟ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہونے میں تو سب برابر ہے، لیکن کلام کا جو مضمون ہے، مواد ہے، اس میں فرق ہے۔ کچھ صورتیں آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کی توحید، اس کی عظمت و کبریائی، اس کے اسماء و صفات بیان کیے گئے ہیں۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں چور چورنی کی سزا، زانی اور زانیہ کی سزا کیا ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں انبیاء کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناپسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا ہے، مکروہات اور حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مضامین کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ آیت کریمہ جس میں اللہ کا ذکر ہے، وہ آیتیں جس میں فرعون کا، حامان کا، نمرود کا، کفار و مشرکین کا تذکرہ ہے، عذاب میں ہلاک کیے جانے والوں کا ذکر ہے۔ دونوں کے مضمون کے اعتبار سے درجہ بہت دونوں میں تفاوت ہے۔ اب ایک طرف یہ بات ملحوظ رکھنے کے بعد کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح فضیلتیں بیان کی، اس کے بعد آپ کا اس کے تعلق سے اہتمام دیکھیے کہ کتنا اہتمام کرتے تھے آپ۔ عن عقبہ بن عامر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذات دبر کل صلاۃ۔ آپ نے مجھے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں معوذات، یہاں معوذات قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو کہا گیا ہے، ان کو معوذات تغلیباً کہا گیا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہر نماز کے پیچھے، ہر نماز کے بعد میں ان معوذات کو پڑھوں۔ غور کیجئے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت ہے، عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خرجنا فی لیلۃ مطر و ظلمۃ شدیدہ، ایک ایسی رات جس میں بڑی تاریکی، بڑا اندھیرا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ تو بارش والی انتہائی شدید اندھیرے والی رات میں ہم نکلے، نطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی لنا، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ آپ ہم کو نماز پڑھائیں۔ نماز کا وقت ہو رہا تھا تو بڑی بارش ہو رہی تھی، اندھیرا تھا، تو کہا کہ کہیں اللہ کے رسول ہم ادھر ادھر ہوں گے، تو ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ فادرکتہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا، مجھ سے مل گئے۔ فقال، تو آپ نے کہا قل، کہو۔ فلم اقل شیئا، تو میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا قل، کہو۔ پھر میں نے کچھ نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا قل، تو اللہ کے رسول، انہوں نے کہا حضرت عبداللہ نے کہ قل تو یا رسول اللہ ما اقول، میں کیا کہوں؟ تو آپ نے کہا قل قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، والمعوذتین، تم قل هو اللہ احد اور معوذتین کہو، حین تمسی وحین تصبح، جب شام کرو اور جب صبح کرو، ثلاث مرات، 3 مرتبہ، یعنی یہ تینوں صورتیں صبح میں، جب صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، تو اس کو تین مرتبہ ان تینوں کو پڑھو۔ تکفیک من کل شیء، تکفیک من کل شیء، یہ تمہارے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی۔ ہر مصیبت، ہر شر، ہر پریشانی، جنوں کی طرف سے ہو، انسانوں کی طرف سے ہو، دکھائی دینے والی مصیبتیں ہوں، دشمنوں کی طرف سے ہو، نہ دکھائی دینے والی ہو، ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ تکفی کا بعض علماء نے اسے روایت کیا ہے تکف کا، کہ تم سے روک دے گی، ہر آنے والی مصیبت کو تم سے روک دے گی، ڈھال بن جائے گی۔ یہاں غور کیجئے، ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد بھی اسے پڑھ رہے ہیں، صبح شروع ہو رہی ہے تو قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس سے ہر نماز کے بعد اسے دہرانا ہے۔ صبح اور شام کے اذکار میں 3 مرتبہ ان تینوں کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ ام المومنین سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آتے،
صبح سے شروعات ہو رہی ہے، ہر نماز کے بعد دہرایا جا رہا ہے، صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، صبح اور شام کے دعاؤں میں یہ پڑھنا ہے۔ اب جب سونے کے لیے بستر پہ جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہی ہیں ام المومنین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے کے لیے تشریف لاتے تو ان تینوں صورتوں کو، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کو آپ پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں پہ دم کرتے، دونوں ہتھیلیوں پہ دم کرتے، اور پھر ان دونوں کو چہرے اور سر سے شروع کر کے پہلے جسم کا اگلا حصہ، بعد میں پچھلا حصہ، پورا ہاتھ پر پھیرتے۔ ایسا آپ 3 مرتبہ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد سویا کرتے تھے، بستر پہ لیٹتے تھے۔ میں اپنے مشاہدے میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اس سنت پر آج کل شاید شاذ و نادر ہی لوگ عمل کرتے ہیں۔ اہتمام کیجئے۔ آپ نے ایک حدیث ابھی سنی کہ یہ تینوں صورتیں اگر پڑھ لی 3 مرتبہ تو آپ محفوظ ہیں، اور نیند کی حالت میں تو انسان غافل ہو جاتا ہے، شیاطین ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں، کوئی نہ دکھائی دینے والی مصیبت ہے، کوئی بھی چیز آ رہی ہے جس سے آپ غافل ہیں۔ ایسی صورت میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ نے اپنے جسم پر پھیرا ہے ہاتھوں کو، انشاءاللہ آپ محفوظ رہیں گے۔ یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ صبح سے لے کے شام تک قل هو اللہ احد، اس کے ساتھ موعظتین، ان دونوں کو ملا کر ہمیں اس کے سائے میں اپنے لمحات اور اوقات کو گزارنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، آپ کہہ بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں امت کو، اور آپ خود بھی اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ جو روایت میں نے بیان کی یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری روایت میں امام بخاری نے مزید تفصیل بیان کی، بخاری ہی میں اور دوسری حدیثوں میں بھی ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کا یہ عمل تو تھا ہی، لیکن جب آپ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں آپ کی وفات ہو گئی، مرض الموت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر یہ میں پڑھتی تھی، میں تینوں صورتوں کو پڑھتی تھی، اور آپ کی ہتھیلیوں پر دم کر کے برکت کے لیے اپنے ہاتھ کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیرتی تھی۔ یعنی یہ بیماری سے کے حالت میں بھی انسان کے لیے مفید ہے، شرور و فتن سے، امراض سے تحفظ اور آرام دینے کا ذریعہ اور سامان ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کی فضیلتیں بیان کی، اس کو دن رات میں دہرانے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہم کو سبق دیا، درس اور ہدایت دی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے، یہ روایتیں میں صرف اشارہ کر دوں، حدیثوں کو نہ بیان کر کے تفصیل سے، چونکہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت، جس کی بڑی فضیلت ہے، عام سنت ہے، سفر کی حالت میں آپ چھوڑ دیتے تھے لیکن فجر کی سنت کو پڑھتے تھے، تو فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ توحید عملی پر مشتمل ہے، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو، اس کے ایک آیت کا ترجمہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا عمل میں، میں اپنے عمل میں اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتا، یہ توحید عمل ہے، توحید عملی۔ اور قل هو اللہ احد میں اللہ کی ذات و صفات کی توحید ہے، یہ توحید علمی ہے، یعنی عمل میں بھی توحید، علم میں بھی توحید۔ فجر کی 2 رکعتوں میں یہ سبق آپ دہراتے تھے، تازہ کرتے تھے، ہم کو تعلیم دی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جو 2 رکعت سنت سنن رواتب میں شامل ہے، جو پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کئی ضعیف حدیثوں کے سندوں کے ساتھ صحیح سندیں بھی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔ وطر میں بھی آپ یہ دونوں پڑھتے تھے، 3 میں سے دوسری اور تیسری میں اگر 3 پڑھتے تھے تو یہ پڑھتے تھے۔ طواف کی رکعت میں حضرت جابر کی جو مسلم شریف میں لمبی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ، تو بتایا کہ اللہ کے رسول نے جب طواف کیا، طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کے تحت 2 رکعت طواف پڑھی جاتی ہے، تو وہاں بھی اللہ کے رسول نے جو 2 رکعت پڑھی، اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھا۔ غور کیجئے، یہ چند روایتیں میں یہاں آپ لوگوں سے کہوں گا کہ یہ قرآن و حدیث کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا معمول، آپ کی سنت ہمیں اور آپ کو یہ سکھا رہی ہے کہ قل هو اللہ احد اور معوذتین، اس کو شب و روز کے معمول میں بار بار دہرایا جائے، اس کی بڑی زبردست فضیلت ہے۔ اب قرآن کے اندر تفاضل کی جو میں نے بات بیان کی، اور یہ بیان کیا کہ یہ ثلث قرآن کے برابر ہے، یہ بیان کیا کہ نمازوں میں بھی، صبح شام کے اذکار میں بھی، نمازوں کے بعد کے اذکار میں بھی بار بار اسے پڑھنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو مقصود ہیں، اس کے جو فوائد ہیں، وہ ہمارے دل و جان میں، رگ رگ میں، نس نس میں بس جائے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے مقصد سے ہم کو جوڑتے ہیں۔ کیسے؟ یہ سورۃ الاخلاص موعظتین کی بحث
اپنے اپنے طور سے کسی مقام پر ہم کریں گے. آج سورۃ الاخلاص کی تھوڑی سی معنی اور مفہوم پر غور کیجئے, تفسیر پر. اور میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو فضیلت والی صورتیں آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں, ہر مسلمان کو چاہیے, مرد ہو یا عورت, کہ بہتر ہے کہ اس کے ترجمے کو اور صحیح تفسیر, جو تفسیر معصور کہلاتی ہے, صحیح تفسیر کے معنی اور مفہوم کو اچھی طرح کئی مرتبہ پڑھے, تازہ کرے, تاکہ جب نمازوں میں یا ذکر و اذکار اور دعا کے طور پر اس کو پڑھے اور دہرائے تو اس کا مفہوم, معنی اور مفہوم ذہن میں تازہ ہو جائے. اہل علم نے بیان کیا کہ آپ کوئی ذکر کرتے ہیں, اگر یوں ہی خالی خلی بغیر معنی مفہوم کے سمجھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں, اس کو اپنے دل و دماغ میں اتارے بغیر, تو اس کا اجر و ثواب ضرور ہے, لیکن اس کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو اس کے مفہوم کو سمجھنے میں اور اس کے مفہوم کو اپنے دل و دماغ میں بطور عقیدہ اختیار کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے, ہوگا. اب ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, آیت الکرسی پڑھتے ہیں, قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں, اور شرک کر رہے ہیں, شرکیہ باتیں کرتے ہیں, شرکیہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو ان کا قل ہو اللہ احد پڑھنا, ان کا آیت الکرسی اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بالکل بیکار ہے, بے فیض ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلتیں بتائی کہ آپ قل ہو اللہ احد پڑھ کے جنت کے مستحق ہو گئے, جنت واجب ہو گئی, یہ کب ہوگا؟ جب قل ہو اللہ احد کے مضمون کو سمجھ کر ہم, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا قل, کہیے, آغاز ہی کیا, تو کہیے کیسے کہنا ہے, صرف زبان سے نہیں, بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل میں عقیدے کے طور پر جاگوزی کر کے, اس کا علم حاصل کر کے اور یقین کے ساتھ اسے کہا جائے, تب یہ فائدہ حاصل ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قل, کہیے, دل کے عقیدے کے ساتھ, جزم کے ساتھ, حتم کے ساتھ. آئیے اس کی تھوڑی سی تشریح اور تفسیر سمجھیں. ہاں, سب سے پہلے یہ کہ یہ آیت نازل کی ہوئی, اس کا شان نزول کہتے ہیں جس پس منظر میں سورہ نازل ہوئی. ہاں, تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, انسب یا انسب لنا ربک, اپنے رب کا نسب ہم سے بیان کیجئے. ہاں, نسب بیان کیجئے. ایک دوسری روایت ہے جو ضعیف ہے, یہ صحیح درجے کو پہنچتی ہے کہ تمہارا رب کا ہے, کہ سونے کا ہے, چاندی کا ہے, زبرجد کا ہے, کس چیز کا ہے. ہاں, ایک دوسری روایت جو صحیح ہے, مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے لیے اپنے پروردگار کا نسب بیان کیجئے, کہ کون سے خاندان کا ہے, کہ ان کے باپ والد کون تھے. تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ ان کے جواب میں نازل کی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہاں, وہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے. ہاں, الصمد ہے, ایسا بے نیاز جو اپنی ہر صفت اور خوبی میں کامل ہے. نہ وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ کسی کا باپ ہے, نہ کوئی اس کا باپ ہے. ہاں, نہ وہ کسی کا بیٹا, نہ کوئی اس کا بیٹا, نہ اس نے کسی کو جنم دیا. ہاں, مطلب جنم دیا کا مطلب تخلیق تو پیدا ہم کو کیا, یعنی اولاد اس کی کوئی نہیں, اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ مشرکین کا جواب تھا. حضرت اکرمہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں, وہ کہتے ہیں, علامہ ابن کثیر نے ان کا قول نقل کیا شان نزول کے طور پر, کہ مشرکین نے, کہ یہود نے کہا کہ ہم عزیر کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ نے کہا کہ ہم عیسیٰ مسیح کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین نے کہا, ہاں, مجوس نے کہا کہ ہم سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہیں, مجوس نے کہا. اور مشرکین نے کہا کہ ہم اوثان اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں. تو ان سارے لوگوں کے رد میں اللہ رب العالمین نے سورہ نازل کی, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ اس کے مضمون پر آپ غور کریں گے تو اس میں جو نتیجے کے طور پر آخر میں نتیجہ نکلے گا, آپ اس کو آسانی سے, دنیا کا ہر مشرک, ہر انسان جس کو عقل ہے, شعور ہے, جو انصاف پسند ہے, وہ اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے بعد اس کے سامنے کوئی غبار نہیں رہے گا اس بات کو جاننے ماننے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے, احد ہے, اکیلا ہے, کسی بھی اعتبار سے اس کا کوئی شریک نہیں. اس اعتبار سے دنیا میں جتنے بھی شرک پائے جاتے ہیں, یہود کے یہاں, نصارہ کے یہاں, مجوسیوں کے یہاں, ہندوؤں کے یہاں, یہاں تک کہ بعض مسلمان کہلانے والے جو قبر پرست ہیں, وحدت الوجودی ہیں, بزرگوں کی پرستش کرتے ہیں, تعزیہ کی پرستش کرتے ہیں, اہل بیت کے اماموں کی پرستش کرتے ہیں, کسی کی بھی عبادت کرتے ہیں, سب کا رد ہوتا ہے قل اللہ احد سے. چنانچہ آپ اس پر غور کیجئے, قل هو اللہ احد اللہ احد, اللہ احد ہے. اب احد اور واحد کچھ لوگوں نے کہا دونوں کا ایک ہی معنی ہے, لیکن اہل علم نے تفصیل کرتے ہوئے کہا کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. احد کو نفی میں استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر,
ما فی البیت احد، گھر میں کوئی نہیں ہے، کوئی کے لیے، کوئی کا لفظ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ما فی البیت واحد نہیں کہا جاتا. ہاں اسی طرح واحد کی نفی کی جائے کہ فلاں سے ایک آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہا جا سکتا کہ دو مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کہا جائے کہ احد ما یقاومہ احد، وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب دو بھی نہیں کر سکتے، چار بھی نہیں کر سکتے، 10 بھی نہیں کر سکتے. تو دونوں میں کچھ فرق بھی کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. شیخ خلیل حراس بڑی مختصر سی عبارت میں بڑی جامع تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں دل علی نفی الشریک من کل وجہ، کہ یہ جو احد کا لفظ ہے، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ کے اسماء حسنی میں سے، یہ دلالت کرتا ہے ہر اعتبار سے اللہ کے ساتھ شریک کی نفی پر. یعنی کوئی بھی اللہ کا کسی بھی طریقے سے کسی بھی درجے میں شریک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور ہر اعتبار سے فی ذات، ہر اعتبار سے ہر شکل میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ ذات میں اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کا بیٹا ہے، اس کی ذات کی طرح کوئی نہیں ہے. ہاں او فی الصفات، اور اس کی صفات کی طرح کسی کی صفت نہیں ہے، اپنی صفات میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، تو جیسا عالم الغیب وہ ہے، کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. اللہ نور مجسم ہے، اللہ جو نور ہے کائنات میں، وہ فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، اہل بیت کے امامان ہوں، کوئی بھی اللہ کی طرح نور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام سے، جس طرح اللہ سننے والا ہے کوئی نہیں سنتا. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ابھی میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اس میں سے اکٹھا 2-4 لوگ بولنے لگے، کچھ لوگ یہاں آواز کرنے لگے، میرا بولنا دشوار ہوگا، آپ کو سب کی باتیں سننا سمجھنا دشوار ہوگا. 2 لوگوں کی 4 لوگوں کی بات ہم اکٹھا سن کے سمجھ نہیں سکتے. اللہ کیسا سمیع ہے. دنیا کا، کائنات کا ہر انسان، ہر جن، ہر پرندہ، ہر درندہ، ہاں پانی کے حیوانات، سب اللہ سے ایک ہی وقت میں بولے. حیوانات بھی دعائیں کرتے ہیں، چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں. چونٹی نے بولا، سلیمان علیہ السلام نے سنا، قرآن میں ہے نا، تو ان کی جو بھی بولی ہے وہ بھی بولتے ہیں. تو ہر جاندار کائنات کا ایک وقت میں بولے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی آواز سنتا ہے. صرف سنتا ہی نہیں ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ آپ آواز نکال رہے ہیں، آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو آپ کی نیت کیسی ہے، اس کی نیت کیسی ہے، اس کے دل میں کیا ہے، فلاں کے سینے میں کیا ہے. تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچئے گا، ہاں اللہ کیسا سمیع ہے. ہم سنتے ہیں، آپ میری بات ابھی سن رہے ہیں، تھوڑی سا مائک بگڑ جائے تو گونج ہونے لگی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تھوڑا فاصلہ بڑھ جائے، یہاں ابھی گھر کے اس گلی میں کوئی ہے، وہاں تک میری آواز نہیں جا رہی ہے، تو وہ نہیں سن پا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں یہاں سے زمین سے آسمان 500 سال کے فاصلے پر، سمائے دنیا، پہلا آسمان، پہلے آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال. کون سا 500 سال، یہ وضاحت نہیں ہے کس رفتار سے. پہلے آسمان سے دوسرا آسمان، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، سب 500 سال کے فاصلے پر. پھر 7ویں آسمان سے کرسی 500 سال کے فاصلے پر، کرسی سے پانی اور عرش 500 سال کے فاصلے پہ. رحمان اللہ اس عرش کے اوپر ہے، اور ہمارے دل کی دھڑکنوں اور چونٹی کے چال کو اور ہماری آواز کو، ہماری ایک ایک چیز کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن مسعود کے قول کو میں نے تھوڑی سی اپنی زبان میں تشریح کرتے ہوئے بیان کیا، صحیح ثابت ہے. اتنے فاصلے سے ہماری آواز کو، ایک ایک آواز کو سن رہا ہے. تو جیسا سننے والا وہ ہے، ویسا کائنات میں کوئی بھی سننے والا نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں سے پکارتا ہوں، یا شیخ عبد القادر جیلانی، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اور وہ ہماری آواز پکار کو سن رہے ہیں، سن لیں گے، تو وہ اللہ کو احد سننے میں نہیں مان رہا ہے. عبد القادر جیلانی کو رحمہ اللہ کو وہ اللہ کی طرح مان رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ یا رسول اللہ کہہ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول ہر جگہ سے سن رہے ہیں، یا ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. ہر جگہ حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. ہر جگہ حاضر ناظر کیسے ہیں، اس کو اچھی طرح سمجھیے، یہ عقیدے کی بنیادوں میں سے ہے، یہ زبردستی کی بات نہیں ہے، جس کو کچھ لوگ غیر ضروری سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ، وہ صحابی کا واقعہ ہے نا، تھپڑ مار دیا تھا. آپ نے کہا، وہ شرمندہ ہوئے تو کہا کہ ان کو بلاؤ، مسلم شریف کی حدیث ہے. تو اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ وہ اعلیٰ آسمان میں، آسمان کے اوپر. کہا میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو اس لیے کہ مومنہ ہے.
اللہ کے رسول اللہ ایک عورت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے اس سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اور آج ہم اور آپ اس کو غیر ضروری سوال پاتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ ذکر کیا علامہ البانی کا کہ ملاقات ہوئی الجزائر کے تحریکی، وہاں کے جو اخوانی جماعت اسلامی کے بڑے تھے، کہا کہ ہمارے پاس اتنے لاکھ لوگ ہیں ہمارے کارکنان اور ممبران، کہا ان میں سے کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ اس کا جواب تو کہا جانتے ہوں گے کافی، کہا گھما پھرا کے سیاسی جواب مت دیجیے، البانی صاحب کا سوال جواب ہے، نقل منقول ہے، موجود ہے، تو کہا کہ صاف جواب دیجیے، کہا نہیں سب نہیں جانتے۔ تو علامہ البانی نے کہا کہ جس معاشرے میں ایک کالی عورت، ایک باندھی اور لونڈی یہ جانتی تھی کہ اللہ کہاں ہے اور اس بنیاد پر اس نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا، اس معاشرے کے لوگوں کو اللہ نے پوری دنیا میں عزت اور غلبہ عطا کیا۔ اور آج اب دنیا میں غلبہ اور حکومت اور اقتدار چاہتے ہیں اور بنیادی سوال عقیدے کا جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ سوچئے تھوڑی دیر، اللہ کے رسول کے سماج میں یہ سبق دیا جاتا تھا، آج ہمارے یہاں لوگ اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں یا غلط جانتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، لیکن علم احاطے قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کا احاطہ ہے، قدرت ہے۔ اب اگر کوئی ایسا اللہ کے علاوہ کسی اور کو سمجھتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر کسی میں ہے، تو وہ اللہ احد کا انکار کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اور فی الافعال اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں بھی اکیلا ہے۔ اب اللہ کے افعال کیا ہیں؟ بہت سارے، کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے، حالت ہے۔ وہ روزی دیتا ہے، یہ اس کا عمل ہے، وہ زندگی دیتا ہے، یہ اس کا عمل ہے، فعل ہے، موت دیتا ہے، بیمار کرتا ہے، شفا دیتا ہے، بارش برساتا ہے، دن اور رات کا نظام چلاتا ہے، کائنات کی تدبیر کرتا ہے، ہاں، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، کسی کو بادشاہت دیتا ہے، کسی کو فقیر بناتا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا۔ تو یہ جو دنیا میں نظام چل رہا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال ہی ہیں، ہر روز وہ بہت سارے اعمال کر رہا ہے۔ ان اعمال میں اللہ احد ہے، یعنی اکیلا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں کچھ نظام چلانے والے ابدال ہیں، کتب ہیں، ان کے اوپر کتب ہیں، ان کے اوپر ابدال ہیں، ابدال کے اوپر فلاں ہیں، اور بھی اصطلاحات ہیں ان کی بنائی ہوئی، ہاں، پھر ان کے اوپر غوث ہیں، اور وہ مشورہ کر کے کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی مولائے کائنات ہیں، حضرت علی اور جو امام غائب ہیں وہ نظام چلاتے ہیں فلاں، اور کچھ لوگوں کا اور نظام، مشرکین کا اور دوسروں کا اور عقیدہ ہوگا۔ جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ قل هو اللہ احد کا انکار کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ قرآن کی یہ صورتیں فضیلت کے طور پر پڑھ رہا ہے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اس کا انکار کرتا ہے اپنے عقیدے اور عمل سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک ایک فعل میں اکیلا ہے، یعنی اگر اولاد وہ دیتا ہے تو کوئی نہیں دیتا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، قرآن میں بیان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد چاہی تو اللہ سے دعا کی، رب حب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، پیغمبر ہیں، دنیا کے سارے اولیاء مل کر انبیاء کرام علیہ السلام کے درجے کے پیروں کے دھول تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ثابت شدہ عقیدہ ہے، کوئی ولی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کا درجہ سب سے اونچا، اور انبیاء میں بھی درجات، انبیاء بھی مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے قرآن میں، سورہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اور آج اسی قرآن کو ماننے والے بہت سارے لوگ بزرگان دین سے، اولیاء سے، اصحاب قبور سے مانگ رہے ہیں، ان سے پناہ طلب کر رہے ہیں، ان سے دعائیں کر رہے ہیں، ان سے اولاد مانگ رہے ہیں۔ اولاد دینا اللہ کا کام ہے، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا مانتا ہے کہ کوئی اور بھی اولاد دے سکتا ہے یا دلا سکتا ہے تو وہ اللہ کو احد نہیں مانتا۔ سوچیے آج کتنے مسلمان صبح شام یہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن جب وہ اولاد کے لیے کسی بزرگ کا وسیلہ لگاتے ہیں یا کسی اور سے مانگتے ہیں، وسیلہ لگاتے ہیں یا ان سے مانگتے ہیں، کوئی اجمیر جاتا ہے، کوئی کلیئر شریف اور کوئی فلاں شریف، جو شریف وہ کہتے ہیں، ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں، شریف تو پھر مکہ اور مدینہ ہے جو اللہ اور رسول نے بنایا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے وہ اگر کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی صاحب قبر کو مان رہا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے جب یہ کہتا ہے قل اللہ احد، مانتا ہی نہیں اور کہہ رہا ہے اللہ ایک اکیلا ہے۔ تو اللہ اپنے افعال میں نے ایک مثال دی کہ اولاد دینا اللہ کا کام، بیماری سے شفا دینا اللہ کا کام۔ آج کتنے لوگ گنڈا تعویذ، جادو ٹونا اور کیا کیا کر رہے ہیں اپنی مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں سے نجات پانے کے لیے۔
دھاگے پر کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے، کوئی ہاتھ میں کچھ باندھ رہا ہے، کوئی کمر میں باندھ رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے تو مر جا رہی ہے تو کمر پہ یہ باندھ لو، فلاں پیر صاحب کا، فلاں بابا کا، فلاں مزار کا دیا ہوا یہ تبرک ہے، یہ حاصل کر لو، یہ کھا لو۔ کیسی بدعقیدگی مچی ہوئی ہے مسلمانوں کے معاشرے میں۔ اور ایک بات بیچ میں، چاہے آپ کو بے موضوع لگے، میں قوس میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ان عقیدوں کی خرابی، عقیدے کی یہ خرابی، شرک کا وجود، بدعت کا وجود، یہ مسلمانوں کی مصیبت کی سب سے بنیادی وجہ ہے۔ آپ کتنی بھی بحث کر لیں، سیمینار کریں، کانفرنس کریں مسلمانوں کے لیے، یہ گروہ وہ گروہ بنائیں، سیاسی طاقت بنائیں، ڈگریاں حاصل کریں، دولت اور معاشی قوت حاصل کریں، اگر توحید اور عقیدہ صحیح نہیں ہے، منہج صحیح نہیں ہے، شرک اور بدعت کا وجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عتاب ہم پر آتا رہے گا، کبھی دشمنوں کی شکل میں، کبھی فاقے کی شکل میں، کبھی ہمارے روزی اور روٹی کے اسباب کے ٹوٹ جانے کی شکل میں، مختلف شکلوں میں، کبھی زلزلہ، کبھی طوفان، کبھی بارش، کبھی گھروں کا ڈہ جانا، کبھی زمین میں دھس جانا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلیں اس پر شاہد ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو افعال میں بھی ایک مانا جائے۔ یہ قل هو اللہ احد ہم جب صبح شام پڑھیں، میں نے ابھی شروع میں جو فضیلت والی باتیں بیان کی وہ اس لیے بیان کی کہ ہم صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں، ہر نماز، فرض نماز کے بعد اس کو پڑھ رہے ہیں، فضیلت کے طور پر اسے پڑھ رہے ہیں، گھر میں جنت میں گھر بنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ 10 مرتبہ پڑھے تو ایک محل بن گیا، 20 مرتبہ پڑھے تو 2 محل، 30 مرتبہ پڑھے 3 محل، یہ حدیث میں ہے۔ اگر ہم ایسا چاہتے ہیں تو اس معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھیں، اور جب یہ معنی یہ پڑھ رہے ہیں اور اس کا معنی سمجھ رہے ہیں تو اپنے عقیدے سے ہر قسم کے شرک کو صاف کر لیں۔ اللہ کی احدیت، احدیت کا معنی اور مفہوم اچھی طرح دل و دماغ میں بسا لیں۔ شیخ نے کہا جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے افعال میں بالکل اکیلا ہے، اسی طریقے سے یہ قل هو اللہ احد نے دلالت کی، یہ دلیل ہے، ثبوت ہے اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظمت میں، کمال میں، مجد اور بزرگی میں، جلال اور بڑائی میں، کبریائی میں، اور ساری اوصاف اور خوبیوں میں اکیلا ہے۔ جیسا کمال اس کا ہے کسی کا نہیں، جیسا مجد اور شرف اللہ کا ہے کسی مخلوق کا، کسی غیر اللہ کا نہیں، جیسی عظمت و کبریائی اس کی ہے کسی کی نہیں ہے۔ ولہذا اسی لیے آگے شیخ نے کہا کہ اس کا اطلاق صرف زیادہ تر نفی میں ہوتا ہے، واحد کے بالمقابل، اور یہ واحد سے زیادہ بلیغ ہے۔ احدیت کی تفسیر کو ذکر کرتے ہوئے میں شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کا بھی قول نقل کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ قل کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں قولا جازما به معتقدا له عارفا بمعنى، کہیے جزم کے ساتھ، حتمی طور سے اس کا عقیدہ رکھتے ہوئے، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے، هو اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یعنی انحصرت فیہ الاحدیہ، احدیت، اکیلا ہونا، تمام خوبیوں میں وحدہ لا شریک ہونا، یہ اللہ کی ذات میں منحصر ہے، محدود ہے، کوئی اور اللہ کی طرح ہے ہی نہیں۔ بہت غور سے یہ معنی سنیے، یہ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کا جملہ، اور یہیں میں سید قطب صاحب اپنے فی ظلال القرآن میں اس احدیت کے معنی کو، اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس کو وحدت الوجودی کی تفسیر میں بدل دیا۔ ان کا جملہ یہ ہے، وہ قل هو اللہ احد کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہا احدیت الوجود، کہ یہ وجود کی یکتائی ہے، احدیت ہے، یعنی ایک ہی وجود ہے دنیا میں، کائنات میں، حقیقت میں۔ فلیس ہناک حقیقت الا حقیقہ حقیقتہ، چنانچہ دنیا میں، کائنات میں کوئی حقیقت اللہ کی حقیقت کے سوا ہے ہی نہیں۔ ولیس ہناک وجود حقیقی الا وجود، اور حقیقی وجود اللہ کے وجود کے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ وکل موجود آخر، اور ہر جو دوسرا موجود ہے، وجود انسان، بندے، پیڑ پودے، کائنات کی جو بھی چیز ہے، وہ سب کے سب اپنے وجود میں وجود حقیقی سے مدد لے رہی ہے، اور وہ حقیقت ذاتیہ سے مدد رہی ہے۔ چنانچہ فاعلیت میں بھی احدیت، یہ لمبی ایک 1.5-2 صفحے کی عبارت ہے، لمبی چوڑی، اس پوری عبارت کا آپ مفہوم نکالیں گے تو وہی نکلے گا جو صوفیہ، ہندو اور یونانی فلسفے کے بعض ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کائنات اصل میں اللہ کے وجود سے نکلی ہے، سب میں اللہ ہی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، جس کو وحدت الوجود کہتے ہیں، یعنی وجود ایک ہی ہے، شکلیں الگ الگ ہیں، اسی کی ذات سے نکل کر سب بنا ہے۔ میں نے بار بار بیان کیا ہے اور یہ بات پھر سے ذکر کر رہا ہوں، اور یہ بات اچھی طرح تحقیق کر کے سمجھ لیں کہ یہ دنیا کا سب سے گھناؤنا کفر اور شرک ہے۔ قل هو اللہ احد کا جملہ جو توحید کو بیان کر رہا ہے،
اسی سے سید قطب اور صوفیہ جو ہمارے یہاں کے ہیں وہ اسی سے سب سے بڑا شرک ثابت کرتے کوشش کرتے ہیں. کتنی زبردست اور عظیم الشان گمراہی ہے. ہاں یہ بہت علامہ اور دانشور کہلاتے ہیں. ایک دنیا ان کے پیچھے چلتی ہے آنکھ بند کر کے. عالم نہیں تھے یہ, ایک دنیا چلتی ہے ان کے پیچھے. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ائمہ گمراہ کرنے والے اماموں کا ڈر ہے. اگر ان کو امام سمجھ لیا جائے تو ان کی اس تفسیر کو جو لوگ مانیں گے وہ شرک کو مانیں گے توحید کی آیت پڑھ کر بھی. قل اللہ احد پڑھ کر اس کا معنی پڑھیں گے تو وحدت الوجود کو مانیں گے. علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہہ رہے ہیں یہ جو تفاسیر ہم نقل کر رہے ہیں یہ صحابہ تابعین طب تابعین اور ان کے سارے مسلمانوں کے متفقہ تفسیر کے مطابق ہے. عربی کے الفاظ معنی مفہوم کے مطابق ہے. کہا کہ احدیت اللہ کے اندر منحصر ہے. فهو الاحد المنفرد بالکمال الذي له الاسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. چنانچہ اللہ ایک ہے, کمال کے ساتھ منفرد اور اکیلا ہے, تنہا ہے, جس کے لیے اسماء حسنہ اور صفات کاملہ علیہ ہے, یعنی مکمل اور انتہائی بلند کامل ترین. ابھی میں الصمد کی جب تشریح کروں گا تو وہاں کامل کی تھوڑی سی وضاحت آئے گی. اور افعال مقدسہ کا حامل ہے. ہاں الذی لا نظیر لہ ولا مثیل, جس کا کوئی نظیر اور کوئی مثیل نہیں ہے. تو قل هو اللہ احد کے معنی میں کیا آیا کہ اللہ اکیلا ہے ہر اعتبار سے, نہ اس کا کوئی شبیہ ہے, نہ کوئی مثیل ہے, نہ کوئی عدیل ہے, نہ کوئی ند ہے ہمسر, نہ کوئی کف ہے جو آخر میں اسی سورے میں آ رہا ہے. کوئی ند ہمسر نہیں ہے, نہ کوئی اس کے جیسا ہے, ہاں نہ کوئی اس کی بیوی ہے, نہ کوئی اس کا باپ ہے, نہ کوئی بیٹا ہے. اگر بیوی باپ بیٹا ہوتے تو اللہ کے جیسے ہوتے. نصارہ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, ہاں اور نہ ہی وہ پیدا کیا گیا ہے. حضرت عیسیٰ ماں کے پیٹ سے نکلے ہیں, شرمگاہ سے, جیسے اور بچے پیدا ہوتے ہیں. اگرچہ باپ نہیں تھے, وہ کھاتے تھے پیتے تھے, اور کھاتے پیتے تھے تو پیشاب پخانہ بھی آتا تھا. کیسے الہ ہو سکتے ہیں؟ قرآن حدیث تو چھوڑیے, عقل سے بھی یہ بات رد ہوتی ہے, اور قرآن میں یہ عقلی باتیں بھی بیان کی گئی ہے. تو کہا کہ ہر اعتبار سے حضرت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے, اکیلا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک احدیت کی تھوڑی سی میں نے تفسیر کی, اور اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن کے آیتوں میں سیاق و سباق میں جو لوگ یہ کہتے ہیں, ہاں علامہ اضواء البیان میں شیخ عطیہ سالم نے تتیمے میں بیان کیا کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو پوری سورہ جو یہ اصول سامنے رکھتے ہیں قرآن میں کہ قرآن کے پہلے حصے کا بعد والا حصہ تفسیر کرتا ہے معنی, تو آپ دیکھیں گے کہ پوری سورہ جو پہلا جملہ ہے قل هو اللہ احد, اس کی تفسیر کر رہی ہے. تو دوسرا جملہ ہے اللہ الصمد, اللہ الصمد ہے. ہمارے یہاں لوگ ترجمہ کرتے ہیں بے نیاز ہے. یہ پورے طریقے سے اس کا مفہوم واضح نہیں ہوتا. ایک معنی یہ کرتے ہیں جو کافی واضح کر دیتا ہے مفہوم کو, کہ اللہ کی ذات وسیع ہے. اللہ الصمد, الصمد وہ ذات ہے, صمد یس میں تو ارادہ کرنا, قصد کرنا, جس کی طرف ساری مخلوق متوجہ ہوتی ہے. ساری مخلوق جس کی طرف متوجہ ہو اور وہ کسی کے طرف متوجہ نہ ہو. ساری مخلوق اپنے حوائج, اپنی ضروریات, اپنے کاموں میں جس کی طرف رجوع کرے, اور وہ کسی کی طرف رجوع کرنے کا قطعی طور سے محتاج نہ ہو. علامہ ناصر کہتے ہیں کہ الصمد کا معنی یہ ہے المقصود فی جمیع الحوائج, ہاں کہ وہ ذات جو تمام ضرورتوں میں تمام مخلوق کا مقصود ہو, جس کی طرف توجہ کریں. فاہل العالم العلوی والسفلی مفتقرون الیہ غایت الافتقار. تو عالم علوی ہو یعنی آسمان میں بسنے والے فرشتے ہوں, عرش ہو, کوئی بھی چیز ہو, آسمان بذات خود ہو, اپنے قائم رہنے میں اللہ کا محتاج ہے, فرشتے اللہ کے محتاج ہیں. عالم سفلی زمین کے لوگ, نیچے کے لوگ, انسان ہوں, جنات ہوں, پیڑ پودے ہوں, سمندر ہوں, پہاڑ ہوں, دریا ہوں, چرند پرند کوئی بھی ہو, سب کے سب انتہا درجہ ایک ایک سانس کے لیے, اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سی معمولی ضرورت کے لیے سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں. یسألونہ حوائجہم, اپنی ساری ضرورتیں اللہ سے مانگتے ہیں. وَيَرْغَبُونَ إِلَيْهِ فِي مُحِمَّاتِهِمْ, اور اپنے تمام کاموں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے اوصاف میں کامل ہے. ہاں آگے انہوں نے بتایا وہ علیم جو اپنے علم میں کامل ہے,
وہ حلیم جو اپنے حلم اور بردباری میں کامل ہے، وہ رحیم جو اپنی رحمت، جس کی رحمت ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اس طرح اس کے تمام اوصاف، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یہ معنی بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس مفہوم کو جو علامہ ناصر السعدی نے بیان کیا وہ سامنے رکھیے اور غور کیجئے۔ یہ تھوڑا سا الصمد کے مفہوم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی جامع تفسیر ہے الصمد کے مفہوم میں، میں وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ ہاں، یہ صحیح ثابت ہے حضرت ابن عباس سے۔ حضرت ابن عباس نے الصمد جو اللہ کا نام ہے، کچھ لوگوں نے کہا یہ اسماء حسنہ میں سے ہے، اور یہ الاحد الصمد، قل اللہ احد اللہ الصمد، اس کی فضیلت میں وہ روایتیں بھی پیش کی جا سکتی ہیں، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک صحابی دعا کر رہے تھے اللہ سے، اور دعا کرتے ہوئے ان کے الفاظ یہ تھے، یاد کر لیجئے، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، الاحد، احد ہے، اکیلا ہے، الصمد، صمد ہے، ہاں، الذی لم یلد ولم یولد، وہ صمد جس نے نہ کوئی، جس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ اس صحابی سے کہتے ہوئے سنے، دعا مانگتے ہوئے، تو کہا کہ اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے سے اللہ سے مانگا ہے، دعا مانگی ہے۔ وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، سوال کیا جائے تو سوال کو پورا کرتا ہے۔ یہ ایک روایت یہ ہے بخاری مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ہاں، یکذبنی ابن آدم ولیس لہ ذلک ویشتمنی ابن آدم ولیس لہ ذلک، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ مجھے جھٹلائے، ابن آدم مجھ کو گالی دیتا ہے حالانکہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ تو پوچھا گیا کہ اس کو آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ، رہا مجھے اس کو جھٹلانا، اس کا جھٹلانا، یعنی وہ جو مجھے جھٹلاتا ہے، تو وہ اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں جس طرح میں نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، لن یعیدنی کما بدأنی، کہ مجھے اللہ دوبارہ نہیں لوٹا سکتا جیسے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ سے کوئی آسان نہیں تھا، ایک مرتبہ جب پیدا کیا تو دوسری مرتبہ مشکل ہو جائے گا، ہوتا تو پہلی مرتبہ ہوتا، اور وہ بھی اللہ پر آسان ہے۔ یہ اس کا جھٹلانا ہے۔ اور رہا ابن آدم کا مجھے گالی دینا، تو وہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا، یہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ احد الصمد ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صمد وہ ذات ہے، السید الذی کمل فی سؤددہ، کہ وہ سید، آقا، سردار، جو اپنی سرداری میں کامل ہے۔ امام بخاری نے نقل کیا کہ عرب اپنے سرداروں کو جو بڑے محترم، باوقار اور شرف میں اعلیٰ درجے کے ہوتے انہیں سید کہتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ سید، آقا، جو اپنی آقائیت میں کامل ہو، وہ شریف، شرف والا، الذی قد کمل فی شرفی، جو اپنے شرف میں کامل ہو، والعظیم الذی کمل فی عظمتہ، اور وہ عظیم جو اپنی عظمت میں کامل ہو، والحلیم الذی قد کمل فی حلمہ، اور وہ حلیم، حلم اور بردباری والی ذات جو اپنے حلم اور بردباری میں کامل ہو، والغنی، اور وہ غنی بے نیاز جو اپنے غنا میں کامل ہو، والجبار الذی قد کمل فی جبروتی، اور وہ جبار، کمی کو پورا کر دینے والا، جبار کے 3 معنی ہوتے ہیں، وہ جبار جو اپنی جبروتیت میں کامل ہو، والعلیم الذی قد کمل فی علمہ، وہ علم والا، علم کامل والا جو اپنے علم میں کامل ہو، والحکیم الذی قد کمل فی حکمہ، اور وہ حکیم ذات، حکمت والی اور مضبوطی سے کام کرنے والی ذات جو اپنی حکمت اور کام کو مضبوطی سے کرنے میں کامل ہے۔ وہ الذی قد کمل فی انواع الشرف والسؤدد، اور وہی وہ ذات ہے، الصمد وہ ذات ہے جو شرف اور سیادت اور عقائیت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب میں کامل ہے۔ اب حضرت ابن عباس کہتے ہیں وہ اللہ عز وجل، وہ اللہ عز وجل کی ذات ہے، وہ ہذہ صفت ہو، اور یہ اس کی صفت ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ وہ جو کامل ہے۔ اب اس میں سے جو حضرت ابن عباس کا ایک لفظ ہے، ایک جملہ، اس میں
کہ اللہ وہ علیم ہے جو اپنے علم میں کامل، وہ حلیم ہے. آپ غور کرتے جائیے ایک ایک پہ، یہ ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے. اللہ کا علم، اللہ علیم ہونا، حلیم ہونا، یہ ایک ایک نام ایک ایک تفصیل بیان کرتا ہے. اور آپ اس تفصیل میں جائیں گے تو جتنا گہرا اس میں ڈوبیں گے اتنا موتی ملے گا. میں نے علم کے متعلق کئی مرتبہ تفصیل بیان کی کہ سوچئے ماضی، حال، مستقبل، دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں، ایک پیڑ میں کتنے پتے ہیں، اس کے اندر کتنے بال ہیں، آپ کے ہمارے جسم میں کتنے بال ہیں، ہمارے جسم میں خون میں کتنے پروٹین ہیں، کتنے اجزاء ہیں. ہم کوئی بھی چیز شمار نہیں کر سکتے. ایک چیز اللہ نے ہر چیز کو گن رکھا ہے. اگر کائنات کے ماضی، حال، مستقبل کسی بھی چیز کا ایک بال برابر بھی علم اللہ تعالیٰ کے علم سے نکل جائے، باہر ہو جائے، تو اتنی جہالت آ جائے گی، کامل نہیں رہے گا. اور حضرت ابن عباس اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے علم میں کامل ہے، ایک بال برابر اس کا لاکھواں حصہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. سوچئے گا جا کے آج بستر پر سوتے سوتے جب یہ اذکار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کامل ہے. حیات، ہم کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی ہے وہ زندہ، ہم بھی زندہ ہیں، وہ بھی زندہ ہے. کوئی مناسبت ہے کیا؟ ولم یکن لہ کفوا احد آگے آ رہا ہے. ہمارا زندہ ہونا ناقص ہے، ہمارا زندہ ہونا اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارا زندہ ہونا بہت 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 ناقص ہے. اس کی زندگی کا اللہ کی زندگی سے کوئی میل اور مماثلت نہیں ہے. اللہ کیسا زندہ ہے؟ اس کی زندگی حیات بھی کامل ہے. حیات کی ضد کیا ہے؟ موت. اللہ موت نہیں آتی. موت تو بڑی چیز ہے، موت سے چھوٹی چیز ہے نیند. ہاں، نیند سے چھوٹی چیز ہے اونگ. قرآن نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تھوڑی سی غفلت آ جائے، ہاں، ایک آدمی اگر بستر پر پڑا رہ جائے، اٹھ نہ پائے، چل نہ پائے، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ تو زندہ لاش ہے. مطلب سانس چل رہی ہے اس اعتبار سے زندہ ہے، لیکن حرکت عمل نہیں کر پاتا اس اعتبار سے مردہ ہے. مطلب اس کا حرکت نہ کرنا اس کی زندگی میں کمی ہے. تو جو خوبیاں ہیں انسان کے، جو اوصاف ہیں، وہ سارے کے سارے جب زندہ ہوں، قائم ہوں، اسے بروئے کار لانے کی طاقت ہو، آنکھ سے دیکھ سکتا ہو، کان سے سن سکتا ہو، ہاتھ پیر کو حرکت دے کر اس کو استعمال کر سکتا ہو، تو کہیں گے کہ یہ زندہ ہے. زندگی کے علامتیں ہیں، زندگی کے اوصاف ہیں. اگر ان میں سے، ان خوبیوں میں سے کوئی بھی خوبی کم ہو جائے یا اس میں کمی پیدا ہو جائے تو کہیں گے اس کی زندگی میں کمی ہو گئی. ایک آدمی بہرا ہے تو اس کی زندگی میں بہرا پن اس کی زندگی میں کمی کر رہا ہے. اندھا ہے، کم کر رہا ہے. غافل ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس کی زندگی میں کمی ہے. تو زندگی کا کمال، زندگی کے لیے جو درکار خوبیاں ہیں، اوصاف و صفات ہیں، اس کا کمال جتنا ہوگا اتنی مضبوط زندگی ہوگی. نوجوان آدمی مضبوط کہلاتا ہے بوڑھے اور بچے کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس کے سارے جسم کے اعضاء اور ساری خوبیاں مضبوط ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھا رہا ہوں اس معنی میں کہ زندگی کے جو اوصاف ہیں، اگر ان اوصاف میں سے کسی ایک وصف میں کمی آ جائے تو زندگی میں کمی آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بھولتا ہے، نہ اس کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل ہوتی ہے، نہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر ہوتی ہے، نہ وہ کوئی آواز اس کے سننے سے باہر ہوتی ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر ہوتی ہے، کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے. اس لیے اللہ کی حیات کاملہ ہے. معمولی سی بھی غفلت نہیں ہے، معمولی سی بھی کمی نہیں ہے، نیند اور اونگ بھی نہیں ہے. موت تو دور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آتی، نیند اور اونگ نہیں آتی. یہ آپ حیات پر غور کیجئے. میں نے تھوڑی سی تشریح کی. اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، صبح شام کے اذکار میں بار بار ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو چیز ہے وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. سوچئے کوئی بھی چیز اللہ نے دنیا کی چیزوں میں معمول بنا دیا. بہت سی چیزیں ہمارے لیے یہ ہوتی ہے کہ معمول کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزیں ایسی کر کے دکھائی جو معمول سے ہٹ کے ہیں. حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کے نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ماں ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا. حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ پہاڑ کے اندر سے جو ہے گابن اونٹنی نکل گئی. قوم نے مطالبہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تو یہ خرق عادت ہوئی. ابراہیم آگ جلاتی ہے، حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے کا یہ ایک نمونہ ہے. کوئی بھی چیز جو چیز ہے، میں چیز کو بات کر رہا ہوں، شے، جس کو شے کہتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. اگر ہم کوئی چیز ایسی سوچیں کہ یہ چیز ہے اور ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی بھی ہو اللہ نہیں کر سکتا تو یہ عاجزی ہو جائے گی، قدرت کے خلاف ہو جائے گا. اللہ اس سے پاک ہے. غور کیجیے الصمد کا معنی، اللہ الصمد،
اللہ الصمد ہے، ساری خوبیوں میں کامل ہے، کوئی بال برابر بھی اللہ کے یہاں نقص و جھول عیب ہے ہی نہیں۔ اب اللہ الصمد جب کہا تو غور کیجئے کہ کائنات میں کوئی ہے کیا؟ ابھی میں نے تشریح کی تھی کہ پوری کائنات اپنے ضروریات میں اللہ کی طرف اللہ کی محتاج ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے لوگوں تم سب اللہ کے فقیر محتاج بھکاری ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، قابل تعریف ہے۔ الصمد کون سی ذات ہوگی یا کامل، جو ذات کامل ہوگی اس کو کسی کی ضرورت ہوگی کیا؟ میں مثالیں دیتا ہوں، بچوں کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ 50 کلو کا وزن مثال کے طور پہ اٹھا سکتے ہو، تو 50 کلو اٹھانے کی آپ کے اندر قدرت ہے، 60 کلو نہیں اٹھا سکتے یا 100 کلو نہیں اٹھا سکتے، تو 100 کلو اٹھانے کی قدرت نہیں ہے، مطلب یہ قدرت بھی آپ کی ایک خاص لیول تک ہوتی ہے، اس کے بعد نہیں ہوتی ہے نا۔ اچھا، جو اٹھا سکتے ہیں آپ، کچھ دیر تک اٹھانے کے بعد آپ تھک جاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد آپ اٹھا سکتے ہیں؟ 50 کلو اٹھا لیا، کتنی دیر تک اٹھا سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک خاص انتہا تک جاتی ہے۔ تو یہ جو انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، ان چیزوں کو تصور کیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس خوبی کو ہم بھی مان رہے ہیں، اس خوبی میں کہیں کسی درجے میں جا کے کوئی کمی آ جائے تو اس کا کمال نہیں رہے گا۔ اسی لیے یہودیوں نے جب کہا کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور تھک گیا، پھر 7ویں دن شنیچر کے دن آرام کیا، اللہ نے اس کا رد کیا کہ وہ کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ یہ تھکن قدرت کی کمی ہے، اللہ اس سے پاک ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہم کو تھکن نے چھوا بھی نہیں۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یہ یہود کا رد کیا اللہ نے اور اپنی قدرت بیان کی کہ تھکن نے چھوا بھی نہیں۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیر رکھا ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے، تھکا دے گی تو قدرت کی کمی ہو جائے گی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ العلی ہے، علو والا ہے، اس کا ذات و مرتبہ بھی سب سے بلند، اس کا درجہ اور مرتبہ بھی سب سے بلند، اس کے قوت و قہر بھی سب سے اوپر، سب پر تسلط، اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی پوری کائنات کے اوپر ہے، عرش کے اوپر۔ عرش کے اوپر کوئی سمت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اوپر مان لے تو سمت ہے، عرش تک جو مخلوق ہے عرش اور عرش کے نیچے ہے، اور جو عرش کے اوپر ہے وہاں کوئی مخلوق نہیں ہے، اللہ ہے، سمتیں بھی نہیں ہے۔ وہ العلی العظیم، اور عظمت والا ہے۔ اب اس کی عظمت، عظیم کے معنی اگر پڑھیں 2-3 تقریر جو ہے گھنٹے بھر کی جا سکتی ہے صرف عظیم کے معنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور عظمت کی کمال کا کیا کیا معنی ہے۔ عظمت کے جتنے تقاضے ہیں سب پورے ہیں اور اس میں سب میں کمال ہے، تھوڑا سا بھی نقص نہیں ہے۔ اب اسی طور پر اس پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الصمد ہے۔ میں نے حضرت ابن عباس کا قول پڑھا، اس کی اور بھی تشریح لوگوں نے کی ہے۔ ایک تشریح یہی کی ہے کہ وہ ذات کہ جس کی ساری کائنات محتاج ہو، سارے مخلوق محتاج ہوں، وہ کسی کا محتاج نہ ہو، ایک معنی یہ کیا۔ امام شعبی نے الصمد کا معنی یہ کیا کہ الذی لا یطعم الطعام ولا یشرب الشراب، کہ وہ ذات جو کھانا نہیں کھاتا، جو پانی نہیں پیتا۔ ایک کچھ لوگوں نے کیا کہ المصمت الذی لا جوف لہ، ٹھوس جس کا کوئی جوف یعنی کھوکھلا پن نہ ہو۔ ان سارے اقوال کو آپ اکٹھا کریں تو حاصل کلام یہی بنے گا کہ اللہ کی ذات وہ ہے، الصمد کا معنی یہ ہے جو اپنی تمام خوبیوں میں اور کمال میں مکمل ہے۔ اور میں نے کہا کہ جب آپ ایک وزن اٹھا سکتے ہیں اور اس کے بعد نہیں اٹھا سکتے تو آپ کو دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کوئی خامی ہے ہی نہیں تو کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی اس کائنات کو بنانے میں، چلانے میں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے دیوی دیوتا ہیں، یونانیوں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اسی سے لے کے ہمارے ہاں کچھ مشرکین اولیاء اور صالحین کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پانی پر حکومت کرتے ہیں، اولیاء، ابدال، کتب، یہ سب نظام چلا رہے ہیں، حضرت علی مولا کائنات فلاں اور فلاں ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے۔ قرآن حدیث میں بہت ساری جگہوں پہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ نے اکیلے کائنات کو پیدا کیا، چلا رہا ہے، تدبیر کر رہا ہے، کسی کی کوئی حصے داری بھی نہیں ہے، کسی کی کوئی مدد بھی نہیں ہے۔ وما لہ فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، سورہ سبا میں کہا، نہ کوئی پارٹنر شریک ہے۔ تو سارے کے سارے محتاج ہیں، ہم کمزور ہیں اس لیے مانگ رہے ہیں۔ اب اسی کو اس طرح دیکھیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح
کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی نبی ہے کیا؟ کوئی سمدیت ہے؟ آپ انبیاء کو دیکھیے، میں نے ابھی اشارہ کیا ایک چیز کا، اور بھی حیثیت سے غور کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تمام انبیاء ہوں، اپنی ضرورتیں اللہ سے مانگ رہے ہیں. اگر میرے پاس کھانے کے لیے سامان ہے تو میں کسی سے کہوں گا کہ مجھے بھوکا ہوں کھانا دے دو. میرے گھر پہ کھانا ہے، میں کسی سے کہوں گا یہ کہ میں فاقے سے ہوں، کھانا نہیں ہے، مجھے کھانا کھلا دو، بھوک لگی ہے. میرے پاس پیسہ ہے، یہ ہمارے ہاں جو لوگ کچھ کرتے ہیں ہرس اور الگ میں الگ، تو کیا میں کسی سے کہوں گا کہ بھائی بھیک مانگوں گا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے دے دو؟ اگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اندر طاقت ہوتی کہ وہ کائنات کے نظام پر اثر انداز ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں سے بچاؤ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت نہیں مانگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے وقت یہ دعا نہیں کرتے کہ پروردگار ہم کو آج فتح دے. غزوہ احد کے وقت دعا نہیں کرتے. اللہ کے رسول مدینہ میں بیٹھے بیٹھے دشمنوں کو ختم کر دیتے، ہلاک کر دیتے. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. اللہ کے رسول کی دعائیں کتاب العدیہ دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہے، لوگ پڑھتے ہیں اور یہ نہیں غور کرتے کہ جب اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم اللہ کے رسول سے کیسے مانگ سکتے ہیں، بزرگوں اولیاء اور صالحین سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ جب وہ خود محتاج ہیں، اولاد چاہیے، وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو ہم کیسے دوسروں سے مانگ سکتے ہیں؟ کوئی اور کیسے دے سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا ہے تو اللہ کو احد اور صمد نہیں مان رہا ہے. دنیا کے جتنے مشرک ہیں کسی بھی قسم کا شرک کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اللہ کو الاحد اور الصمد نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے اندر کمی مان رہے ہیں. اللہ کامل ہے، ہر اعتبار سے کامل ہے، لہٰذا اپنی ضرورتیں ہم اسی سے مانگیں. اور کوئی شخص جب اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جاتا ہے، جھکتا ہے، مانگتا ہے تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ کام نہیں کر سکتا، مطلب اللہ کو کامل نہیں مان رہا ہے، صمد نہیں مان رہا ہے، یا دوسرا معنی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کامل اور صمد والا، صمد تو ہے لیکن مجھے نہیں دے رہا ہے، اللہ مجھے نہیں دے رہا ہے اولاد، تو میں شیخ عبد القادر جیلانی سے کہوں گا تو وہ دلا دیں گے. اور پھر واقعات بھی بیان کر دیے کچھ لوگوں نے کہ بھائی ایک شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ رو رہی تھی، کہا کیا بات ہے، کہا مجھے ایک بھی اولاد نہیں ہے. تو انہوں نے تو کہا ٹھیک ہے، اللہ سے دعا کی کہ اس کو ایک بیٹا دے دے. کہا میں نے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، یہ ہمارے یہاں بیان کرتے ہیں، شاید 11 شریف کی مجلسوں میں پڑھتے ہیں، جو ان کے الفاظ ہے وہ بورڈو شریف، ہاں تو اس کی مجلسوں میں پڑھتے بھی ہیں. تو حضرت عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اللہ اس کو اولاد دے دے. کہا میں نے اس کی تقدیر میں اولاد نہیں لکھی ہے، کیا نوشتہ تقدیر میں اولاد لکھی ہی نہیں ہے. تو کہا 2 بیٹا دے دے. تو کہا ارے میں نے 1 بھی نہیں لکھا، تو 2 کہہ رہا ہے. کہا آپ 3 دے دے. پھر اللہ نے کہا 4 دے دے. 7 تک پہنچ گئے. عبد القادر جیلانی جو ہے لڑ گئے اللہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس عورت کے لیے 7 اولاد کو طے کروا لیا اللہ سے. ایک واقعے میں شیخ عبد القادر جیلانی کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، بوڑھی عورت جا رہی تھی. کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے ابا کے پاس گئی تھی، میرا ایک بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، مر گیا. تو کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. اوپر ہاتھ گھمایا اور ہلایا. کہا جاؤ تمہارا بیٹا زندہ ہو گیا. کہا کیا کیا تم نے؟ کہا لوح محفوظ میں جو بچے کی موت لکھی تھی میں نے اسے مٹا کے زندگی لکھ دی اور مردہ زندہ ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں 1-2 واقعہ نقل کر رہا ہوں ایسے بکواس شرکیہ خرافاتی واقعات سے جس کو نقل کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. ان مشرکین کی کتابیں بھری پڑی ہے. میں مشرکین کہہ رہا ہوں اور وہ مشرک ہیں. مان لیجئے جو یہ مانتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی کو کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کی صفت مان رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی میں، اللہ کو احد صمد نہیں مان رہے ہیں. اللہ اکیلا نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنے میں، بزرگان دین بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. ایسا تم مان رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ احد ہے. تو ایسی میں مثالیں دے رہا ہوں کہ جو یہ کہہ رہا ہے، مطلب میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ جو دوسروں سے مانگ رہا ہے، پناہ طلب کر رہا ہے، کسی سے اولاد مانگ رہا ہے، کسی کے قبر پہ جا کے جھک رہا ہے، کسی کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، کسی قبر پر صاحب قبر کو تعزیے کو سجدہ کر رہا ہے، تو یا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامل نہیں ہے، صمد نہیں ہے، احد نہیں ہے، یا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ احد صمد کامل تو ہے لیکن مجھے نہیں دے رہا ہے تو اس بابا سے میں اللہ کو مجبور کر دوں گا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ مطلب اللہ آپ کو اولاد دینے والا نہیں تھا لیکن آپ فلاں بزرگ پیر ولی نبی کا وسیلہ لگاتے ہو، تو اب وہ پیر ولی اللہ آپ کو فورس کریں گے، دباؤ ڈالیں گے تو اللہ اپنا فیصلہ چینج کر دے گا. تو اللہ احد کہاں رہا؟ اپنے فیصلے میں اکیلا کہاں رہا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ فلاں آدمی کو بچہ نہیں دوں گا، اولاد نہیں دوں گا، اور ایک ولی پیر بابا بزرگ نبی کوئی بھی ہو
وہ فورس کرتا ہے کہ نہیں وہ میرا مرید ہے، میرا چاہنے والا ہے، اس کو اولاد دے دے۔ اب اللہ نے اپنا فیصلہ چینج کر دیا، تو اللہ فعال لما یرید کہاں رہا؟ اپنے فیصلے کرنے میں احد کہاں رہا؟ اس کے فیصلے پر تو دوسرا شریک ہو گیا، شریک اکیلا پن ختم کر دیا اس نے۔ اللہ اپنے فیصلوں میں بھی اکیلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا تو پورے زمین آسمان فرشتے کائنات مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو چینج نہیں کر سکتے۔ پڑھیے وہ روایت بخاری وغیرہ میں ہے، قرآن کی آیت حتی اذا فزع عن قلوبہم سورہ سبا کی آیت ہے۔ یہ فرشتوں کے دل سے خوف چھٹتا ہے تو پوچھتے ہیں اللہ رب نے کیا کہا؟ اس کی تفسیر بیان کی کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا ہے، سنانے کا ارادہ کرتا ہے، تو فرشتے دہشت کے مارے اپنے پروں کو نیچے مارتے ہیں ایک زنجیر کے تحت 7ویں آسمان سے پہلے آسمان تک، اور ان کو سارے کے سارے فرشتے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے سمیت بے ہوش ہو جاتے ہیں صرف اللہ کے فیصلہ کا ارادہ کرنے پر۔ کیسی دہشت خوف ہے، آسمان ہلنے لگتا ہے، ایک لرزہ طاری ہوتا ہے، پھر حضرت جبرائیل کو پہلے ہوش آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرا یہ فرمان ہے، یہ وحی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل آگے بڑھتے ہیں تو 7ویں آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں کیا کہا؟ ہاں یہ کہا، ہاں رب نے جو کہا سچ کہا، قالوا الحق وهو العلی الکبیر، آیت میں ہے کہ جو کہا اللہ نے حق ہے اور وہ العلی الکبیر ہے۔ جن فرشتوں کا یہ حال ہے، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیت کی تفسیر میں پڑھیے، جن فرشتوں کا یہ حال ہوتا ہے، جن کے اندر کوئی عیب نے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، پاک باز مخلوق ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں ہر وقت، رکتے نہیں، تھکتے نہیں، تو جن کا یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کا یا کسی فیصلے کو سنانے کا ارادہ کرتا ہے تو کانپتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب ہوش میں آنے کے بعد فیصلہ سنتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ وہ علی ہے، بلند ہے، کبیر ہے، بڑا ہے، وہ جو کہا ہے، جو فیصلہ کیا ہے وہی حق ہے۔ تو وہ فرشتے یا انبیاء اللہ کے فیصلے کے بارے میں بولیں گے کہ نہیں اللہ تعالیٰ، ہاں تیرا یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، بدل دے، فلاں کو جہنم میں ڈال رہا ہے، نہیں میرا مرید ہے، اس کو جنت میں ڈال، نہیں اس کو اولاد نہیں دے رہا ہے، تو اولاد دے۔ کیا اللہ کے کسی فیصلے کو کوئی بدل سکتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اگر آدمی سمجھ کے پڑھ لے تو اس سوال کا جواب آسانی سے جانے گا کہ اللہ کا کوئی فیصلہ ہو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کن سے ہی سارا نظام چل رہا ہے، تدبیر کرنے والا وہی ہے، ایک پتا بھی کوئی نہیں ہلا سکتا اللہ کے علاوہ۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ مالک نہیں ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، سورہ فاطر میں ہے کہ وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کھجور کی گٹلی پر جو ہلکا سا جھلی دار ہوتا ہے نا معاملہ، وہ بھی مالک نہیں ہے۔ جب مالک نہیں ہے تو آپ کو دے سکتے ہیں، چھین سکتے ہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ کتنی کلیئر صاف بات ہے۔ وہی اللہ نے کہا اللہ احد اللہ الصمد۔ اب آگے ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں کو ملائیے تو سورہ اخلاص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کی معرفت کی بنیاد کا جو 1/3 قرآن میں پھیلا ہوا کس طرح سمٹتا نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے تو شیخ خلیل حراس کہتے ہیں کہ فَإِثْبَاتُ الْأَحَدِيَّةِ لِلَّهِ يَتَضَمَّنُ نَفْيَ الْمُشَارَكَةِ وَالْمُمَاثَلَةِ۔ ہاں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے احدیت کا اس بات، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے، منفرد ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے کاموں میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے میں اکیلا ہے، تو یہ ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشارکت اور مماثلت کی نفی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کام میں کچھ بھی حصے دار، شریک، پارٹنر نہیں ہے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل ذات میں، صفت میں، کام میں ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں۔ جب ہم نے احد کہا تو اللہ تعالیٰ کے مماثلت اور مشارکت کی ہر اعتبار سے نفی ہو گئی کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ دوسرے وہ اثبات الصمدیہ، اور صمدیت کو جب ہم نے مانا کہ اللہ الصمد ہے تو یہ اپنے تمام معانی متقدمہ کے ساتھ جو کچھ معنی بیان کیا گیا ہے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، تو اپنے تمام معانی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ اور صفات علیہ کی جتنی تفصیلات ہیں، بعض علماء نے اسی لیے الصمد کو اسم اعظم کہا، بعض اور بھی کہتے ہیں کہ جتنے اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کے جتنے صفات ہیں، ان کے معنی اور مطالب ہیں، ان کی ساری تفاصیل الصمد کے معنی میں، صمدیت کے معنی میں آ گئی۔ یہ توحید اثبات ہے۔ توحید اثبات، توحید کی 2 پہلو کیے جاتے ہیں، ہم جو ایک تقسیم کرتے ہیں نا، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات۔ ایک توحید کہتے ہیں توحید اثبات و معرفت، اور دوسرے توحید القصد و طلب۔ ایک حصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا چیزیں ماننا ہے کہ یہ ہے،
اور اللہ کے لیے کن چیزوں کی نفی کرنا ہے جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اس کو تنزیہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنا۔ تو احد اور صمد جب ہم نے کہا تو ان دونوں کے معنی میں اللہ کے لیے جن جن چیزوں کو ثابت کرنا جائز ہے یا قرآن و حدیث نے ثابت کیا ہے یا جو چیزیں ہیں ثابت، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ جیسے الحی القیوم میں آتی ہے صفات ذات اور صفات افعال، اس میں احد اور صمد کو جب ہم نے مانا کہ اللہ الصمد ہے تو ساری خوبیاں، سارے اسماء الحسنی، سارے صفات علیاء، ان کی ساری تفاصیل ہم اللہ کے اندر مان رہے ہیں۔ اللہ کو احد مان رہے ہیں تو یہ مان رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خوبی میں انتہا درجے کا، اس درجے کا ہے اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی مماثل نظیر نہیں، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے۔ اگر بیٹا باپ یا کوئی اس طرح کا ہوتا تو اللہ احد اکیلا نہیں رہ جاتا، کیونکہ بیٹا باپ کے جیسا، باپ بیٹے کے جیسا ہوتا ہے، کچھ خوبیوں میں اشتراک ہوتا ہے۔ تو اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی مماثل ہے، کوئی ند، کوئی شبیہ، کوئی مماثل نہیں ہے۔ تو یہ احد اور صمد کے ماننے میں اس بات اللہ کے لیے جن چیزوں کا کیا جاتا ہے، ہم کو اللہ کو سمجھنا ہے، تو جن چیزوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایسا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی، سمٹ گئی۔ اب دوسری توحید کی دوسری قسم وہ توحید التنزیہ، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد کے بعد والے جو دو جملے ہیں، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اس میں توحید تنزیہ کا پہلو توحید کا آ گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں توحید اللہ کے ذات کی تنزیہ آتی ہے اجمالاً۔ چنانچہ جس طریقے سے اللہ کی تنزیہ ان دونوں جملے سے ہوتی ہے، قل هو اللہ احد احد کے معنی سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ احد میں بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ تو احد کا معنی اور اس کے معنی میں کہتے ہیں دونوں کے اندر جو ہے اللہ کی تنزیہ کا پہلو آ گیا، یعنی کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح ہے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دعا کا سننے والا ہے، تو آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کیوں کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، تو آپ یہ عقیدہ کیوں رکھیں کہ ہم جہاں کہیں رہیں کوئی اور بھی ہماری سن سکتا ہے، ہم کو دیکھ سکتا ہے، حاضر و ناظر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اپنے کاموں میں بھی اکیلا ہے، اور عبادت کے حقوق میں دعا، میں نے ابھی ایک دو مثال دی دعا کے طور پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں چیزوں کا تقاضا یہ ہوا کہ عبادت کے جتنے بھی عمل ہیں، جیسے سجدہ ہے، رکوع ہے، نماز میں جو عمل کیے جاتے ہیں، قنوت کے ساتھ کھڑا ہونا، ہاں یعنی تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا، دل میں عبادت والی محبت رکھنا۔ عبادت والی محبت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وضاحت ہو جائے کہ بھائی بہن کی، باپ بیٹے کی، میاں بیوی کی، اولاد کی جو محبتیں ہوتی ہیں یہ فطری محبت ہے، ہاں اس میں عبادت والا پہلو نہیں ہوتا۔ تو وہ محبت جو جس میں عبادت ہوتی ہے، جس میں ذلت ہوتی ہے تعظیم کے ساتھ، وہ عبادت محبت ہے، محبت عبادت ہے، اور ایسی محبت کسی اور سے کرنا شرک ہے۔ اللہ کے جیسی کسی اور سے محبت، تو یہ محبت بھی عبادت ہے جو دل کا عمل ہے۔ تو اللہ سے محبت، اللہ سے خوف، اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، یہ دل کے اعمال ہیں، عبادات ہیں جو صرف اللہ پر کی جائے گی، اور جیسی اللہ سے کی جائے گی کسی اور سے نہیں کی جائے گی۔ تو عبادت کے یہ جتنے بھی معاملات ہیں، اسی طرح اللہ کے جو اعمال ہے، جب ہم نے کہا کہ تمام کاموں میں اللہ کامل ہے اس بات میں، تو عزت دینے والا اللہ، ذلت دینے والا اللہ، دولت دینے والا، روزی دینے والا اللہ۔ آپ فاقے سے ہیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار مانگیے اللہ سے۔ آپ کو اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگیے۔ بیمار ہیں، شفا اللہ سے مانگیے، شافی وہی ہے۔ کاموں کا کرنے والا وہی ہے، یہ ربوبیت آ گئی۔ عبادت کا حقدار وہی ہے، یہ الوہیت آ گئی۔ تو قل اللہ احد اللہ الصمد کے ساتھ ساتھ آگے کو جوڑ کے جب ہم دیکھیں تنزیہ کے ساتھ کہ جب اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں کوئی اور شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلا جملہ اللہ نے کہا لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا والا ترجمہ ذرا اچھا نہیں لگتا، لیکن بالکل تھیٹ چیز یہی ہوتی ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کا کوئی باپ نہیں۔ یہاں بعض اہل علم نے یہ سوال کیا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نفی کرتے ہوئے پہلے باپ ہوتا ہے کہ پہلے بیٹا ہوتا ہے؟ پہلے باپ ہوتا ہے کہ بیٹا ہوتا ہے؟ پہلے باپ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ
لم یلد اس کا بیٹا نہیں ہے، پہلے بیٹے کی نفی کی، باپ نہیں ہے کوئی، یعنی وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، یہ بعد میں کہا کیوں؟ پہلے یہ کہنا چاہیے کہ اس کا کوئی باپ نہیں، تو اس کا دو پہلو بیان کیا. ایک تو یہ کہ یہ اس لیے کہ جو چیز اہم ہے، قرآن اہم اور مقصود ہے، اس کو پہلے بیان کیا جاتا ہے. اور اہم اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس لیے اہم ہے کہ دنیا میں کئی طبقے اور گروہ ایسے تھے اور ہیں جو اللہ کی اولاد مانتے ہیں. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. یہ آیت پہلے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. مشرکین مکہ اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کا عقیدہ مختلف کاموں کو اللہ تعالیٰ ان کے حوالے کرتا ہے، یہ یونانیوں میں اور ہندوؤں میں یہ بدل کے آ گیا کہ یہ دیوی دیوتا ہے. فرشتوں کے تصور کو ان کو معبود کا درجہ دے دیا ان مذاہب نے. تو مکہ کے مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. غور کیجئے، یعنی اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے کہہ رہے ہیں. تو پہلے جو غلط عقیدہ رکھتے ہیں ان کا رد ہے. لم یلد، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، قرآن میں کئی جگہ ہے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت پڑھ، شاندار آیت توحید کی. الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کوئی بیٹا نہیں بنایا. الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی، نہ کائنات کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ساجی حصے دار ہے، کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی اللہ کمزور ہے، پسماندہ ہے کہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، کوئی ولی اور آقا اور مددگار پڑ چلے. اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے، یہی میں نے کہا ابھی، کوئی مددگار نہیں. وکبرہ تکبیرا، اور اللہ کی بڑائی، خوب بڑائی بیان کرو، جیسے اس کی عظمت و تکبیر کا حق ہے اس کی تعظیم کرو. اور اس کی تعظیم اور تکبیر کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس کے حکم کو بجا لاؤ، اس کی شریعت کو مان لو، حلال حرام کو مان لو. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا نہیں. غور کیجئے، ادھر دیکھیے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کئی جگہوں پہ کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، کیونکہ یہود و نصارہ میں کچھ تھا کہ اللہ نے بیٹا بنایا. کیونکہ بیٹا بنانا کبھی کبھی بغیر ولادت کے بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ عزیز مصر گھر لے گئے تو کیا کہا اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کہ اس کو اچھی طریقے سے رکھو، اس کا ٹھکانہ خوب اچھا باعزت طریقے سے رکھو، ہو سکتا ہے عسیٰ ان ینفعنا کہ ہم کو کچھ فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. ان سے پیدا نہیں ہوئے تھے تو بیٹا بنا لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کئی جگہ نفی کی. سبحانہ ہوا، لوگ کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنایا، اللہ اس سے پاک ہے، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ اللہ کو کوئی محتاج نہیں ہے. ساری کائنات وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ہے. ارے اللہ، پوری کائنات اللہ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، مخلوق ہے. بدیع السماوات، اسی میں کہا کل لہ قانتون، سب اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. بدیع السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کو وجود دینے والا ہے. اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. تو نہ بنانے پر ایک سوال یہ کر سکتے کہ بیٹا بنایا نہیں تو ولادت ہو سکتی ہے. تو اس سورہ اخلاص، جو اخلاص ہے، اخلاص کا معنی ہی ہوتا ہے، اس کو سورہ اخلاص کہا گیا، خالص بنانے والی، یعنی آپ کے عقیدے کو، ایمان کو خالص پیور بنانے والی. تو اس سورہ اخلاص میں اللہ نے خاص چیز کی نفی کی کہ اس کا کوئی بیٹا، ولادت ہی نہیں ہوئی. لم یلد، اس کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی. بنانا بات کی بات، بنایا بھی نہیں. تو اس کا کوئی بیٹا نہیں. ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا. اب ایک بات اور بھی ہے کہ یہود نصارہ وغیرہ نے تو مانا اللہ کا بیٹا ہے. اور میں یہاں ایک رک کے چھوٹ گئی یہ بات جو اہم ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں کچھ مسلمان کہلانے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ کے نور سے نکلا ہے، اسی سے بنے ہیں. کچھ پیروں کو، کچھ شیعہ اثنا عشری اپنے 12 اماموں کو اس طرح اگر مانتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بالکل واضح طور سے اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. یعنی ان کا گویا یہود و نصارہ کا اللہ کا بیٹا کہنے سے زیادہ سنگین اور برا عقیدہ ہے. اللہ ان کے عقیدے سے برا عقیدہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہتے ہیں نا بھائی یہ بریلویوں کا شاعر بہت شعر مشہور ہے، وہی جو مستوی عرش خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور اس طرح کے لوگ روایتیں گڑھ کے بیان کرتے ہیں. وہ جھوٹی روایت ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے جو ہے محمد کا نور ایک چیز نکالی، اس کا 4 حصہ کیا، اس سے ایک سے یہ بنایا، ایک سے یہ بنایا، ایک سے محمد کا نور بنایا، پھر ان کے نور سے 4 چیزیں بنائی. یہ پوری لمبی تفصیل جو بالکل جھوٹی من گھڑت روایت ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے نکلے. تو جو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں یہ اللہ کے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہوئے، کیا اللہ کا بیٹا ماننے جیسا نہیں ہے؟ اس سے گھنا ہونا میں سمجھتا ہوں. اور اس طرح کے عقیدے ہمارے یہاں کچھ مسلمان کہلانے والے، وہ مسلمان ہے نہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ توحید بگڑا ہوا ہے. جس کا توحید ٹوٹ گئی وہ اسلام سے باہر ہو گیا، وہ چاہے جتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو. لیکن جب یہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز ہے، بولتے ہیں، میں نے ایک تقریر سنی تھی ایک بریلوی عالم کی، کہا جیسے درخت میں ایک بڑا تنا ہوتا ہے لکڑے کا، تو اسی سے کاٹ کے جو ہے ماچس کی تیلی بنتی ہے، تو وہ ماچس کی تیلی کہلاتی ہے، لیکن وہ اسی درخت کا حصہ ہے، جز ہے. ایسے ہی نور محمد نور الہی کا ٹکڑا حصہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. انہیں یہ آیت سورہ قل اللہ احد اللہ الصمد پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. تو اللہ الذی لم کیا ہے؟ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، جس کا نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی ہے، نہ کوئی نسل ہے آنے والی، اور نہ یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا ہے، نہ باپ ہے. ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ کائنات میں کوئی گروہ کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا ہے جو یہ مانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا باپ ہو. پھر بھی اس کی نفی کیوں کی گئی؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہ بات کی پوری تکمیل اور تنزیہ اور اللہ کی پاکی کی پوری تکمیل کر دی جائے، تتمہ بیان کیا جائے. آج اگر کچھ لوگ اولاد مان رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے دماغ میں یہ بات پیدا ہو گیا باپ بھی ہوگا، حالانکہ یہ عقلاً محال ہے. اگر اللہ اور اس لیے بھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے مکمل طریقے سے ایک انسان کے عقل و ذہن میں بسا دیا جائے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہوتی کہ اس کو کسی نے بنایا تو یہ سلسلہ چلتا اور یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. ہم اللہ کو اس لیے خالق مالک اور مخلوق سے الگ مانتے ہیں کہ وہ کسی کی مخلوق، کسی کی اولاد ہے ہی نہیں، وہ خود خالق ہے، ہمیشہ سے ہے. بہت اہم بات ہے یہ، میں نے ذکر کیا بعض مرتبہ. اندور میں ایک جینی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ تم بولتے ہو کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو میں نے اس کو جواب دینے سے پہلے کہا کہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، اگر اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہوتا اور وہ مخلوق ہوتا تو ہم اللہ کو بھی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی محتاج ہو جاتا. وہ بھی محتاج ہو جاتا اپنے، بھائی ایک مخلوق اپنے خالق کا محتاج ہے، خالق کے بغیر وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا. بیٹا اپنے باپ کا محتاج ہے. اب اللہ احد ہے، صمد ہے، تو اب احد ہے تو اس کی بیوی نہیں ہو سکتی، جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اور اگر اللہ کا بیٹا آپ مانتے ہو تو عقل سے سوچو کہ اللہ تو احد صمد ہے، وہ صمد ہے تو کھاتا نہیں پیتا نہیں ہے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے تو پیشاب پخانہ بھی ہوتا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام کھاتے پیتے تھے. فرشتے مخلوق ہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن ان کے کچھ احتیاجات ہیں. تو آپ کیسی آپ کی عقل سوچئے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں. تو حضرت بیٹے میں باپ کی خوبیاں ہوتی ہیں نا. اب اگر باپ ایسا ہے کہ کھانا نہیں کھاتا پانی نہیں پیتا تو بیٹے کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے نا. حضرت عیسیٰ تو کھا پی رہے ہیں، پیشاب پخانے کے محتاج ہیں، سو رہے ہیں، نیند آ رہی ہے ان کو. ہاں وہ ایک عورت سے پیدا ہوئے، باپ نہیں تھے اگرچہ خرق عادت کے طور پر، لیکن ان کی شرمگاہ سے جیسے دوسرے بچے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی پیدا ہوئے. یہ اس لیے کہ ان کی مخلوقیت اور بندگی اور اللہ کے محتاج ہونے کا بیان کیا جا رہا ہے، اس لیے میں یہ تھوڑی سی شرمگاہ کا ذکر کیا. مطلب یہ ان کی محتاجگی اور معمول کے مطابق پیدا ہونے والا ایک حصہ ہے. تو یہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ تو نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نسل ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نہ کوئی اوپر سے پرکھے ہیں، باپ دادا ہیں، نہ ادھر سے کوئی اصل ہے نہ فرع ہے، نہ کوئی جڑ ہے نہ شاخ ہے. اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کا تذکرہ کرتے ہوئے کئی جگہوں پر رد کیا. میں 2 آیت صرف پڑھ رہا ہوں. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا اختیار کر لیا ہے. سبحانہ، اللہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، اللہ پاک ہے. بھائی بیٹے کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جس کے اب جیسے ہم اولاد ہیں. ہاں ایک اور بھی ذرا دلچسپ پہلو تھوڑا سا 2 جملے میں، کہ انسان شادی کرنے کے بعد اولاد نہ ہو تو اولاد نہ ہونے پہ ہمارے ہاں کمزوری مانی جاتی ہے. یعنی ہمارے لیے، انسانوں کے لیے اولاد کا ہونا خوبی ہے، کمال ہے. نہیں ہو تو علاج کرنا پڑتا ہے.
آدمی فکر کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے، عورتیں تانا دینے لگتی ہے کہ ارے اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے، کمی تو نہیں ہے مرد میں یا عورت میں. تو انسان کے لیے یہ ایسی چیز ہے کہ اولاد کا نہ ہونا ہمارے لیے خامی ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کا ہونا خامی ہے. کیوں؟ کئی پہلو سے، کہ اگر اولاد ہوتی اللہ کی تو اللہ کے جیسا اس کی بیوی بھی ہوتی، کوئی نہیں ہے. اگر اولاد ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ملک، سلطنت، اپنا نظام کائنات چلانے کے لیے کسی کی ضرورت ہے. ہر ایک چیز عقل سے بھی سوچو کہ اگر اللہ کی اولاد ہوتی تو اللہ ہمیشہ سے ہے، اور جو اولاد ہوتی وہ مخلوق ہوتی، کبھی نہ کبھی وجود میں آئی. تو جب وجود میں آئی تو اس کا اسٹارٹ ہوا، تو وہ ہمیشہ سے کہاں ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ پاک ہے، ہم کو بڑھاپے کی لاٹھی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، ہاں ایک اور بھی پہلو ہے، ہم پڑھتے ہیں نا تبارک الذی، اللہ کی ذات بابرکت ہے. تو بابرکت کا معنی کیا؟ برکت کا ایک معنی ہم کرتے ہیں کہ جو چیز بڑھتی ہے، کھانے میں اضافہ ہو جائے، ہاں نمو ہو جائے، ہاں تو کہیں گے برکت ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں کسی چیز کا اضافہ ہوگا؟ سننے والا ہے تو سننے میں کچھ زیادہ سننے لگے گا، دیکھنے والا ہے تو کچھ زیادہ دیکھنے لگے گا. اگر پہلے کم تھا اور اب بڑھ گیا تو اس کا مطلب پہلے کمی تھی تو نقص ہو جائے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی ہم نے ابھی پڑھا کہ اللہ ہر خوبی، ہر کمال میں کامل ہے. جب کامل ہے تو کوئی کمی ہے ہی نہیں. تو پھر برکت کا مطلب کیا؟ برکت کا ایک مطلب ہوتا ہے دوام، ہمیشگی، پائیداری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی خوبیاں اور صفات ہیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بچے تھے، جوان ہوئے، پھر جوانی کہتے ہیں ادھیڑی، پھر اس کے بعد بڑھاپا، یعنی اوپر بڑھنے کے بعد، یعنی عروج کے بعد زوال والا حصہ آتا ہے. ایک انسان پہلے کمزور ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، پھر بڑھاپے میں جا کے کمزور ہو جاتا ہے. یعنی اس کی خوبیاں گھٹتی بڑھتی ہیں، صلاحیتیں کم زیادہ ہوتی ہیں. اللہ کی ذات تنہا ہے جس کی تمام خوبیاں کامل ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک. کبھی کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ پاک ہے. جب اللہ کو بڑھاپا نہیں آئے گا، اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. اللہ کی شان جب یہ ہے، ہاں تو اس کو اولاد کی ضرورت کہاں ہے؟ بڑھاپے کی لاٹھی کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں. ہاں بلکہ اللہ نے کہا بل لہ ما فی السماوات والارض، ارے بلکہ اس کے تو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے. عیسائیوں کا رد کرتے ہوئے اللہ نے ایک جگہ بڑی شاندار بات کہی قرآن میں کہ اگر اللہ چاہے تو مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ اور پوری کائنات کو تباہ کر دے تو اللہ کا کیا بگڑے گا؟ کچھ بھی نہیں. تو وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا کہ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کا مالک وہی ہے. کل لہ قانتون، ہر چیز اس کی فرما برداری میں، قنوت میں لگی ہوئی ہے. بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو اس کی شان، اس کی ذات، اس کی عظمت کا تو یہ معاملہ ہے. اس کو اولاد کی ضرورت کہاں ہے؟ اگر آپ اسے اولاد کو فٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کے لیے ایک عیب کی بات کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ سورہ مریم میں اللہ نے کہا کہ یہ لوگ رحمان کے لیے بیٹے کی کا دعویٰ کرتے ہیں. قریب ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، شگاف پڑ جائے، اور جو ہے پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں، ٹوٹ پھوٹ جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان کے لیے بیٹے کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ ٹھیک ہی نہیں ہے کہ بیٹا بنائے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے لیے روا ہی نہیں ہے. اور آگے کہا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جو بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، جو بھی ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، سب کے سب رحمان کے پاس بندے اور غلام بن کر آنے والے. کوئی اللہ کے سامنے اس کے جیسا تھوڑی بن سکتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو لم یلد ولم یولد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے. یہ بھی اگر غور سے دیکھیں تو اللہ کی احدیت اور صمدیت کی تفسیر کر رہا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ صمد کی تفسیر یہ جملہ کر رہا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا نہ کوئی باپ ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے. کف کا معنی ہم ہمسر کہتے ہیں. ہاں اضواء البیان میں ہے کہ کف ان کف ون اور کفاءن، یہ تینوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مثل.
کوئی کسی کے مثل ہو، فلاں فلاں کے جیسا ہے، تو جو ہم جیسا بولتے ہیں مثل، اس کا معنی مثل کو ہوتا ہے۔ ہاں، مفسرین نے لم یکن لہ کفوا احد میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس معنی کی تفسیر کرتے ہوئے کئی باتیں بیان کی ہیں، سب ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں، جو کہ سب کے سب سارے تفسیروں کو اکٹھا کیا جائے تو سب کا بنیادی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثیل نہیں ہے، نظیر نہیں ہے، اس کے جیسا، اس کا ہمسر، اس کا مماثل، اس کا برابری کرنے والا، اس کی جوڑ کا، یہ میں الگ الگ الفاظ بول رہا ہوں، سب ہم اردو میں جوڑ کا، مقابل، مقابلہ کرنے والا، سامنے اس کے جیسا، یہ تھوڑا تھوڑا فرق سے سب ایک ہیں، اور اسی الگ الگ معنی میں قرآن میں ہر چیز کی نفی کی گئی ہے، جس میں سے ایک یہ ہے۔ چنانچہ حضرت کعب ابن مالک اور حضرت عطا کفوان کی تفسیر کرتے ہیں کہ لم یکن لہ مثل ولا عدیل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی مثل اور کوئی عدیل نہیں ہے، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لم یکن لہ کفوا احد کا وہی معنی ہے جو اللہ کے کلام لیس کمثلہ شیء کا معنی ہے، یعنی اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ بالکل ایک دوسرے کی قرآن تفسیر کر رہی ہے، اللہ کے جیسا اس کے مثل کوئی نہیں، کچھ بھی، شیء کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں بھی نکرہ کا استعمال ہے، اور نفی کے سیاق میں عربی کے قاعدے سے آپ جو لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس میں نفی میں بہت شدت ہے کہ کوئی بھی نہیں، جو میں دبا کے بول رہا ہوں نا، یہ اسی کا معنی ہے، کوئی بھی اللہ کا ہمسر نہیں، کوئی بھی اللہ کے جیسا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہ حضرت عیسیٰ ہیں، نہ حضرت عزیر ہیں، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ حضرت جبرائیل ہیں، نہ اولیاء اور صالحین ہیں، نہ بزرگان ہیں، نہ دیوی دیوتا ہیں، دنیا میں جن کو لوگ اللہ کے سوا پوج رہے، کوئی بھی اللہ کے جیسا ہے ہی نہیں، اس کے مقابل کا، اس کی برابری کا ہے ہی نہیں۔ غور کیجئے، ہاں اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت امام مجاہد کہتے ہیں کہ لم یکن لہ کفوا احد کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لا صاحبۃ لہ، اللہ کا کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے جیسے ہوتے ہیں یا جوڑ کے ہوتے ہیں، تو یہ معنی بھی اس میں آ گیا جو حضرت مجاہد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی بیوی بھی نہیں ہے، اور جب بیوی نہیں ہے تو بیٹا کیسے ہوگا۔ اب یہاں ایک تفسیر بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثلیت اور اللہ کی تنزیہ کے طور پہ قرآن میں ند، عدیل، مثیل، مثل سب کی تردید کی گئی ہے۔ ند کی تردید تو یہیں کی گئی ہے، مثل کی تردید کرتے ہوئے اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، جو ابھی میں نے ترجمہ کیا، اس کے جیسا کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں۔ اسی طرح قرآن میں سورہ نحل میں کہا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے امثال، مثالیں بیان نہ کرو، جب اللہ مخلوق کی طرح اور مخلوق اللہ کی طرح ہے ہی نہیں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ اللہ مخلوق اور مخلوق اللہ کی طرح ہے ہی نہیں کسی بھی معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کی مثال کیسے بیان کی جا سکتی ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے ہم بچوں کو کہتے ہیں کبھی کبھی کہ آپ اگر کسی چیز کو نہیں دیکھے ہیں تو دیکھنے والا سمجھاتا ہے تو کسی دیکھی ہوئی چیز کی مثال دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک موٹی سی کہ اگر ایک آدمی نے شیر بالفرض نہ دیکھا ہو، آج تو سبھی دیکھے ہیں، ٹی وی کا زمانہ ہے، ہاں، تو کہا شیر اگر کسی نے نہیں دیکھا ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بولتا ہے کہ شیر کو آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھیے بلی دیکھی ہے، کہا ہاں، تو بلی جو ہوتی ہے جس شکل صورت کی، شیر کی شکل صورت لگ بھگ ایسی ہوتی ہے، لیکن وہ اس سے 50 گنا 40 گنا بڑا ہوتا ہے۔ ہاں، بلی اور اس کے رنگ میں، شیر کے رنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جلد جو ہے خاکی ہوتی ہے، اس پر کالے پٹے ہوتے ہیں یا دائرے ہوتے ہیں، الگ الگ قسمیں، چیتے، ٹائیگر اور اس میں جو قسمیں ہیں تو ایک آدمی کسی دیکھی ہوئی چیز کو نہ دیکھی ہوئی چیز کو سمجھانے کے لیے دیکھی ہوئی چیز کی مثال دیتا ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بلی کے جیسا شیر ہے، تو آدمی دماغ میں تصور میں کرتا ہے، اس کو بڑا کر کے سوچتا ہے کہ ہاں شیر ایسا ہوتا ہوگا۔ لیکن جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے مثل کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اسی لیے یہاں اہل سنت والجماعت کا یہ قاعدہ دماغ میں رکھیے، بہت اہم ہے، جس کو نہ سمجھ کر لوگ بھٹک گئے، کہ قرآن حدیث میں اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام اور صفات بیان کی گئی ہیں وہ جیسے ہے ہم اسی معنی میں سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات کے نام اللہ کے ہیں ویسے جیسے اس کے شایان شان ہے، جیسے اس کے لائق و زیبا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے یہاں احناف جو ہے دیوبندی بریلوی حضرات، اور تحریکیوں میں جیسے حسن المنا اخوان المسلمین کے جو بانی تھے، سید قطب ان کے آگے کے شخص تھے، اور بہت سارے لوگ یہاں جیسے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، ہمارے یہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے معنی میں تفویض کے قائل ہیں۔ اہم نقطہ بیان کر رہا ہوں، یہ کوئی لغو غیر ضروری بات نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد کی چیز ہے، کل اللہ احد کو سمجھنے کی چیز ہے۔ شیخ حسن البنا کا قول میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، وہ کہتے ہیں کہ جمہور امت سلف امت کے جو اہل سنت والجماعت کے بارے میں کہتے ہیں
کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں وہ تفویض کے قائل ہے. تفویض کا معنی ہوتا ہے سونپنا، سپرد کرنا. یعنی کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا ہے ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے نہیں معلوم، اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ مفوضہ ایک جماعت گزری ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تعویل کرنے والے، تحریف کرنے والوں سے زیادہ بڑے گمراہ ہیں. یہ گمراہ ہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن و حدیث میں ایسے الفاظ، ایسے اسماء و صفات بیان کیے جو ہماری سمجھ کے ہی باہر ہیں. اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے، تابعین نے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء و صفات قرآن میں سب کی تشریح کی، معنی بتایا. اور آپ قرآن کی آیتیں پڑھیے، جہاں جیسا مضمون ہے اس مضمون کے اعتبار سے اللہ کے نام ہے. کہ تم اگر چوری چھپے کوئی سرگوشی کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ علیم ہے، خبیر ہے، جانتا ہے. فلاں کام کرتے ہو تو دیکھو اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. تو اس کا معنی اور مطلب اپنے مضمون کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ لوگ اس کا رد کر رہے ہیں. تو ائمہ سلف کہتے ہیں کہ یہ مفوضہ زیادہ گمراہ ہیں. اور حسن البنا بھی یہ کہتے ہیں، یہ غلط بات کہتے ہیں کہ امت کے جمہور علماء اہل سنت جو ہے تفویض کے قائل ہیں اللہ کے اسماء و صفات میں. اللہ کے اسماء و صفات میں ہم، آپ، اہل حق، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، تمام امامان، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور سارے محدثین، سب کا نام لے لیجئے، یہ سارے کے سارے اللہ کے ناموں کے معنی کی تفویض نہیں کرتے. دھیان دیجئے جو کہہ رہا ہوں. اللہ کے ناموں کا جو معنی ہے عرب میں اور عربی زبان میں جو تھا وہی مانتے ہیں. کہ اس کا سمیع کا معنی سننے والا مانتے ہیں، علیم کا معنی علم رکھنے والا، حی کا معنی زندہ، رحمان رحیم کا معنی رحمت سے بھرپور، رحمت والا، نہایت مہربان. تو یہ معنی ہم مانتے ہیں، لیکن اس معنی کی کیا کیفیت ہے یہ نہیں مانتے، یہ نہیں جانتے، اس کی تفویض کرتے ہیں. معنی کی کیفیت کی تفویض کرتے ہیں. معنی کی تفویض، دونوں میں فرق سمجھیے اچھی طرح. جیسے مثال کے طور پہ اللہ سننے والا ہے، یہ ہم نے کہا اللہ کیسے سنتا ہے نہیں معلوم، جیسے اس کے شایان شان ہے. اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن نے کہا کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، بنایا. اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں تو ہم کو ماننا ضروری ہے. نہیں مانیں گے تو انکار ہوگا، کفر ہوگا. قرآن کا انکار کفر ہے. امام مالک سے ایک شخص نے پوچھا کہ رحمان علی عرش استوا میں استوا، رحمان عرش پر مستوی، استوا کا کیسے استوا ہوا، مستوی ہوا؟ تو امام مالک نے کہا کہ الاستواء معلوم، یہ قاعدہ ہے اہل سنت کا کہ استوا معلوم ہے، قرآن نے بتایا تو ہمیں معلوم ہے، علم ہے. ہاں، والکیف مجہول، کیفیت کیسے مستوی ہے رب العالمین، کیسے بلند ہے، عرش پر قائم ہے، نہیں معلوم ہے، مجہول ہے، کیفیت نامعلوم ہے. والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث بیان کر رہی ہیں. والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال اور کھود کرید کرنا بدعت ہے. اور کہا کہ اس آدمی کو میری مجلس سے نکال دو. سوچئے، یعنی امام مالک کے زمانے میں اس کا سوال کرنے پر بھی اس کو بدعتی سمجھ لیا. یعنی مسلمانوں میں یہ عام ہے کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے اسماء و صفات اور جو کچھ بیان کیے گئے اس کے افعال، اس کو ویسے ہی مانا جائے جیسے کہا گیا، کیفیت کے پیچھے نہ پڑا جائے، کیونکہ وہ ہماری عقل، ہماری قوت فہم، ہمارے عقل کے دائرے سے باہر ہے. جب ہم اپنے اندر، ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے، جو مخلوق ہے، اس کی کیفیت نہیں سمجھ سکتے تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی کیفیت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن بار بار کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ کا کوئی کف، کوئی جوڑ، کوئی برابری والا، کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، اس کے مثل کوئی ہے ہی نہیں. جب اللہ کا کوئی مثل ہی نہیں ہے تو اسے ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے انداد اور ند کی بھی نفی کی ہے. لا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے پوچھتے تم اللہ کا ہمسر نہ بناؤ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل کی منافت کی. کفار سے کہا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ کافر لوگ اپنے رب کا عدل بناتے ہیں، یعنی ان کے برابر کسی اور کو درجہ دیتے ہیں یا اپنے رب سے انحراف کرتے ہیں. یہ سارے معنی کو سامنے رکھنے کے بعد نتیجے کے طور پر جو میں نے ایک بات کہی تھی شروع میں کہ شیخ عطیہ سالم نے اضواء البیان میں بڑی پیاری ایک بات کہی، دو تین لائن ہے، میں آخر میں بس اس کا ذکر کروں. کہتے ہیں وَبِإِمْعَانِ النَّظَرِ فِي مَبْدَئٍ يُفَسِّرُهُ مَا بَعْدَهُ. اگر ہم سورہ اخلاص پر غور، گہری نظر ڈال کر اس اصول کے تحت غور کرتے ہیں کہ قرآن کا پہلا حصہ پہلے حصے کی بعد والا حصہ تفسیر کرتا ہے، تو اس طریقے پہ اگر ہم غور کرتے ہیں تو شیخ نے کہا یتضح، اس طرح غور کرنے پر ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان السورۃ کلھا تفسیر لاولھا، کہ یہ جو پوری سورہ ہے قل ھو اللہ احد،
ہاں یہ پہلا حصہ ہوا. اب اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ الصمد ہے، الذی لم. تو پہلا حصے بعد والا حصہ پہلے والے حصے کی تفسیر اور وضاحت کر رہا ہے، معنی میں اور مضبوطی دے رہا ہے. چنانچہ قل هو اللہ احد یہ پہلا حصہ ہے. اب احدیت اللہ کا اکیلا ہونا کیسے ہے، آگے والے حصے سے کیسے اس کی تفسیر ہو رہی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے تمام صفات کمال و جلال میں متفرد ہونا ہے. الصمد کیسے اللہ اکیلا ہے، اس لیے کہ وہ الصمد ہے، وہی کامل ہے علم میں، وہ کامل ہے قدرت میں، وہ کامل ہے حلم میں، وہ کامل ہے غنا میں، وہ کامل ہے سیادت اور سودت میں، وہ کامل ہے ہر خوبی میں، اس لیے وہی اکیلا ہے. تو الصمد الاحد کی تفسیر کر رہا ہے. پھر آگے کہا دوسرا لم یلد ولم یولد ہے، وَلِأَنَّ الْمَوْلُودَ لَيْسَ بِأَحَدٍ. اور اسی طریقے سے اگر کوئی پیدا ہوتا یعنی کسی کا بیٹا ہو تو وہ احد کہاں رہے گا، اکیلا کہاں رہے گا. بیٹا باپ کی طرح ہوتا ہے نا، اس کی کچھ خوبیاں آتی ہیں. لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِّن وَالِدِهِ کیونکہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے. وَالْوَالِدُ لَيْسَ بِأَحَدٍ اسی طرح باپ بھی احد نہیں ہو سکتا، اکیلا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا بیٹا اس کا جز بنتا ہے. اگر کوئی کسی کا باپ ہو، اگر کوئی کسی کا بیٹا ہو تو وہ احد نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا ایسا ہے کہ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے، لہٰذا اللہ احد ہے. سارے لوگ مخلوق ہیں، باپ بیٹے سے پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ غیر مخلوق ہے بلکہ خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، ساری کائنات کا رچنے والا ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. اور مخلوق مولود ہے، والد ہے، ولد ہے، اور ان کی ایک شروعات ہے اور سب کو موت بھی آنا ہے. لہذا کوئی بھی اللہ کی طرح ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اللہ احد ہے، اکیلا ہے. اسی طریقے سے آخری ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَكَذَلِكَ يَكُونُ لَهُ كُفُوًا. اسی طریقے سے مَن يَكُونُ لَهُ كُفُوًا اسی طریقے سے جس ذات کا کوئی کف اور ہمسر ہوتا تو وہ احد نہیں ہوتا موجود میں. اگر اللہ کا کوئی کف ہوتا، اللہ نے کہا نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کف، کوئی برابری والا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہمسر ہوتا تو اللہ احد نہیں رہ جاتا، کیونکہ وہ جوڑ والا سامنے آ گیا تو اکیلا پن کہاں رہتا. اس طریقے سے آپ غور کریں کہ قل هو اللہ احد کی یہ پوری کی پوری صورت توحید کی تمام قسموں کو سمیٹتی ہے، ثابت کرتی ہے. علمی اعتبار سے قرآن کے ایک تہائی حصہ جو توحید کا مضمون بیان کرتا ہے، وہ مضمون اللہ کے اسماء و صفات اور معرفت کا اس میں سمٹا ہوا ہے. اسی طریقے سے اس صورت پہ اگر غور کریں تو مشرکین شرک کی جتنی بھی قسمیں اختیار کر رہے ہیں، کائنات کی کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان اللہ کا درجہ کسی کو بھی دیتا ہے، کسی اور کی کوئی بھی درجے میں عبادت کرتا ہے، اللہ کے کاموں کو کسی اور کی طرف پھیرتا ہے، اللہ کے جیسا علم میں، عمل میں یا اللہ خوبیوں میں، صفات میں مانتا ہے، ان سب کا رد ہوتا ہے. یعنی کس توحید کی تمام قسموں کا اس بات ہوتا ہے قل هو اللہ احد کی صورت سے، اور شرک کی ہر قسم کا رد ہوتا ہے اس کے ذریعے سے. صرف یہود، نصارہ، مشرکین، مجوس، جین مذہب، بدھ مذہب، ان کے شرک اور کفر کا رد نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان کہلانے والے لوگ جو قبر کی پرستش کر رہے ہیں، جو 12 اماموں اور اماموں کو عالم الغیب مان رہے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مجسم عالم الغیب حاضر و ناظر ہر جگہ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے وہ نکلے ہوئے ہیں، ان کا بھی سورہ قل هو اللہ احد رد کر رہی ہے. اور اگر کوئی اس عقیدے کو مانتا ہے، میری بات اگر ان تک پہنچتی ہیں تو وہ مجھ کو گالی دیں گے، برا مانیں گے، غصہ ہوں گے، میں مل جاؤں تو مارنے پیٹنے کی کوشش کریں گے. یہ سب کچھ وہ اپنے دل میں سوچیں، لیکن میری ایک گزارش سنیں کہ وہ ایک مرتبہ اپنے اس عقیدے کو سامنے رکھیں اور پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کے معنی اور مفہوم کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تشریح کے مطابق ہو، آپ ایک مرتبہ غور کر کے پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ قل هو اللہ احد آپ کی قبر پرستی، پیر پرستی، ولی پرستی، شخصیت پرستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقابلے میں اپنے پیر صاحب، اپنے صوفی صاحب، بزرگ اور مشائخ اور اپنے امام صاحب کی باتوں کو ماننے والی بات کا بھی قل هو اللہ احد رد کر رہی ہے. کیونکہ ایک انسان جب اللہ کا کوئی بھی حق کسی بھی شکل میں، پیر کو، ولی کو، بزرگ کو، دیوی دیوتا کو، کسی اور بت کو، سورج اور چاند کو، کسی کو بھی دیتا ہے تو وہ اللہ کو احد نہیں مان رہا ہے، اللہ کو صمد نہیں مان رہا ہے، اور یہ مان رہا ہے کہ ولم یکن لہ کفوا احد غلط ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بھی اللہ کے جیسا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سورہ مبارکہ کی میں نے تھوڑی سی تفسیر کی، مزید آپ غور کرتے جائیں، ہم غور کرتے جائیں تو اس کی گہرائیاں اپنے اندر بہت سارے موتی اور ہیرے جواہرات ہمیں عطا کرنے کے لیے موجود ہیں. لہٰذا ہم اس کے معنی اور مطلب کو اپنی بساط کے مطابق سمجھیں، اس کی تفسیر کو جانیں، معنی و مفہوم کو سمجھیں، اور جب ہم کہیں قل تو یہ
اللہ کا کلام اس طرح سے پڑھیں کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ یہ کہیے تو کیسے کہیے، جو عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے کہا کہ قل معتقدا لہو، اس کا عقیدہ رکھتے ہوئے، جازما بہی، حتمی طور سے جزم کرتے ہوئے، یقین کے ساتھ کہو، ہاں، اور اس کا عقیدہ اور عارفا بمعنی ہو، اس کے معنی کو سمجھ کر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کے برکتوں کو سمجھنے اور اس کے برکتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صبح و شام کے اذکار میں اور روزمرہ کے موقعوں پر اس کو جو پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہ صرف ہمیں پڑھنے کی بلکہ اسے سمجھ کر اس طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے کہ اس کی حقیقی برکتیں ہمیں حاصل ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ اس نے قل اللہ احد پڑھا اور اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہم کو بھی ایسا ہی پڑھنا اللہ نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ آخر میں ایک پہلو یہ بیان کرنا چاہتا تھا، وقت بہت زیادہ ہو گیا، کہ قل اللہ احد کی ان ساری فضیلتوں کو اور توحید کے اس بات کو آپ اس سے جوڑیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ اور انبیاء اور رسولوں کی بعثت کے مقصد کو ہم پڑھتے ہیں کہ ہر نبی اس لیے آیا کہ توحید کا اس بات کرے، ساری کتابیں اس لیے نازل ہوئی، پوری کائنات کا قرآن کا خلاصہ حاصل مقصود توحید ہے، اور سورہ اخلاص توحید کو ثابت کرتی ہے۔ توحید کی بنیاد پر ہم کو دنیا میں بھی عزت ملے گی، دنیا میں برکتیں ملے گی، امن ملے گا، مرنے کے بعد امن ملے گا، عذاب سے نجات ملے گی، اللہ کے رسول کی شفاعت اس کو نہیں ملے گی جس کے اندر توحید نہیں ہے، شرک ہے۔ اسی طرح جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے اندر شرک ہے، شرک اکبر ہے، تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ سورہ اخلاص ہمارے لیے جو سب سے ضروری سبق، سب سے ضروری ہدایت ہے، اس کو مضبوط بتانے، اس کی معنی اور مفہوم کو ظاہر کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو متعارف اور معرفت دینے کے لیے یہ سورہ جو ہے نازل کی گئی۔ جب مشرکین نے اللہ کے بارے میں سوال کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورت کو اچھی طریقے سے سمجھیں، اس کے معنی اور مفہوم کو اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طرح بسائیں، اور جب جب پڑھیں تو اس کے معنی اور مفہوم کو بھی دماغ میں تازہ کریں۔ اس سے ہماری توحید مضبوط ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت بڑھے گی اور اس کی برکتیں اور اجر و ثواب بھی بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے، دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔